نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ہم آگے بڑھیں گے اب، ٹھیک ہے؟ اور اوکے اگین کوئک ریکیپ، جرنی جہاں سے ہمارا شروع ہوا ہے سیرہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو دا پروفٹ ٹرائب کے بارے میں ہم بات کیے ہیں، ٹرائب ان دا سینس رائٹ فرام کہتانیز کون ہے، آدم علیہ السلام سے شروع کیے تھے، اینڈ دین اس کے بعد کہتانیز کون ہے، عدنانیز کون ہے، عدنانی کون سے عرب ہے اور کہتانیز کون سے عرب ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں اب۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتانی عرب نہیں عدنانی عرب ہے، اوکے دیٹ ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ The next important thing is what about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم lineage in the sense like you know ان کے generations، تو 5 generations کے بارے میں ہم بات کیے تھے۔ So we started with خصی، رائٹ، ہم خصی کے بارے میں بات کیے تھے، دین اس کے بعد خصی کے بیٹے عبد مناف کے جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں ہاشم، پھر اس کے بعد جو ہے ہاشم کے بیٹے، سو ان دیٹ وے وی ہیو لینیج کے بارے میں ہم بات کیے تھے۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے جو ہے عبداللہ ہے، عبداللہ کے جو بیٹے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو وہ لینیج کے بارے میں ہم بات کیے ہیں۔ اینڈ دین اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوتے ہیں، دا ایئر آف ایلیفینٹ، اوکے، ابراہا کا جو واقعہ ہوتا ہے ایئر آف ایلیفینٹ، تو دیٹ وی اسپوک۔ اس کے بعد جو ہے پیدا ہونے کے بعد تو عرب کا دستور کیا تھا کہ بچے کو جو ہے ڈیزرٹ میں رکھتے ہیں، مین ریزن کیا تھا کہ وہاں پہ پرورش اچھی ہوگی، بچے کو آب و ہوا اچھا رہے گا، لینگویج اچھا، لینگویج عربک دا لینگویج وڈ بی پیور لینگویج سیکھیں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اسپیشلی یہ لیں ٹو میک دا چائلڈ ویری اسٹرانگ، ٹھیک ہے؟ تو حلیمہ واز اے لیڈی ہو ٹیکس ہم۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، حلیمہ کا جو گھر ہے ایک دم بلیسڈ گھر بن جاتا ہے، الحمدللہ۔ حلیمہ چاہتے تھے کہ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑے سال رہے، سو شی ٹیکس دا پرمیشن، ان کے والدہ سے پرمیشن لیتے ہیں، شی اگریز۔ اس کے بعد جو ہے واقعہ ہوتا ہے جہاں پہ ان کے سینے کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کو دھویا جاتا ہے، سو یہ منظر دیکھ کر حلیمہ گیٹ اسکیئرڈ، دین اس کے بعد واپس آمینہ کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 سال اپنی ماں کے ساتھ تھے، 4 سے 6 سال، فور 4 ایئرس حلیمہ کے پاس سے 4 to 6 ایئرس جو ہے اپنے والدہ کے پاس رہتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، اینڈ دین اس کے بعد جو ہے عبد المطلب جو ان کے دادا ہے، ہی واز ٹیکنگ کیئر آف ہم، سو ان کا انتقال 8 سال میں جب ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے جو ان کے خیال کرنے والے تھے ان کے چاچا تھے، اوکے، ابو طالب ورسز چاچا جو ان کا خیال کر رہے تھے۔ اینڈ دین اگین بیٹل آف فجر ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ بیٹل ایسا بیٹل تھا کہ وہاں پہ جو ہے بڑے بڑے گروپس میں جھگڑے ہوتے تھے، اٹ واز مور لائک بگ بیٹل، خون ریزی زیادہ ہوا تھا، تو وہ بیٹل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ان کا رول کیا تھا، یہ بیٹل میں شرکت نہیں کیے تھے، مطلب ایروز جو تھے نا وہ ایروز دیتے تھے، نیچے جو گرتے تھے وہ تیروں کو اپنے چاچا لوگ کو دیتے تھے، دیٹ واز ہز رول اوور دیر۔ سو اراؤنڈ 15 to 20 ایئرس کا کہتے ہیں، 15 to 16 ایئرس کا ایج تھا ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم، ٹھیک ہے؟ حل الفضول کے بارے میں ہم بات کچھ کر چکے ہیں، اور پروفیشن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروفیشن تھا، پہلے جو ہے چرواہا تھے، ہر ایک جتنے بھی پیغمبر تھے پورے کے پورے لوگ چرواہا تھے، رائٹ؟ اس کے بعد ہی جو ہے دے گو ہیڈ ود اے ڈفرنٹ پروفیشن، بیکاز چرواہا کے بارے میں ان ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں کہ اس میں ایڈوانٹیج کیا ہے، کیا کیا سیکھتا ہے ایک انسان، رائٹ؟ اس کے بعد جو ہم بات کیے ہیں میرج ٹو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، تو اس کے واقعہ شروعات کیسا ہوتا ہے، اخلاق کے بارے میں کیا ہوتا ہے، کہ کس طرح یہ بزنس کیے تھے، ہاؤ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پرپوز کرتے ہیں، آل دس ایسپیکٹ ہم پڑھ چکے ہیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ایئرس کے تھے جب یہاں پہ یہ ہوتا ہے، اینڈ دین لیٹر آن از واٹ بلیک اسٹون کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 ایئرس کے ہوتے ہیں، 40 ایئرس میں ان کو نبوت ہوتا ہے۔ اب یہ یہاں پہ
دیا جاتا ہے, he was 40 years, and then اس کے بعد وحی نازل ہوتی ہے. تو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. وحی کتنے ٹائپس کے ہیں, 7 ٹائپس آف وحی ہے, اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں الحمدللہ. we have finished with those set of things. and then اس کے بعد پہلا وحی جو نازل ہوا تھا اس کے بارے میں, پہلا اور دوسرے وحی کے بیچ میں جو ہے ایک گیپ تھا, وہ گیپ کیوں تھا, what is the حکمت behind it, الحمدللہ اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. سیکنڈ ریویلیشن جو ہوتا ہے وہ کیا ہے, جہاں پہ احکام آتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے دعویٰ ان پراپر سینس شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو سیکنڈ جب وحی آتی ہے اس کے بعد جو ہے the mission actually begins کہ کرنا کیا ہے. اور ٹائپس آف وحی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں, ٹائپس آف دعویٰ کون سا ہے, اینڈ دین دعویٰ کرنے کے بعد فرسٹ بلیورس کون تھے, پہلے جو بیچ کے مسلمان کون تھے, الحمدللہ اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. اینڈ دین اس کے بعد ٹارچر آف سلیوز کو ٹارچر کیا. جب کھلے عام دعویٰ دیا گیا تھا تو ٹارچر سب سے امپورٹنٹ کیا کیے تھے لوگ, سلیوز کو ٹارچر کرنا شروع کیے تھے. سلیوز میں کون آئے تھے, بلال ابن رعبہ, خباب ابن الارت, سمیہ, یاسر اور عمار, شعیب الرومی, جس کی وجہ سے جو ہے سورہ بقرہ. دیکھیے آئی ٹولڈ اباؤٹ شعیب الرومی saying that like he was a merchant, کہ تاجر تھے, بزنس مین تھے اور بہت پیسہ کمائے تھے. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم جو ہے جب ہجرت کرے تھے مدینہ تو قریش لوگ آ گئے تھے, اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم دے ور ٹیلنگ کہ آپ جو ہے اپنا مال ہمیں دے دیں. اوکے, دے ور سیئنگ کہ یہ تو مال ہمارا ہی ہے, تم باہر سے آئے ہو, تم یہاں کے نہیں ہو, تم باہر سے آئے ہو. بٹ اس میں جو ہے شعیب الرومی جو ہے بحث نہیں کرتے ہیں, فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہر وہ چیز دے دیتے ہیں. سو ہی کمس آن فٹ, پیدل چل کے آتے ہیں. کہاں سے, یہاں سے مکے سے مدینہ تک جو ہے پیدل چل کے آتے ہیں. تو پیدل جب چل کے آتے ہیں ان کا ہاتھ ان کے رینگ کے لاسٹ بائی دا ٹائم ہی ریچز رینگتے ہوئے آئے تھے. سو دیٹ واز ہز اسٹیج. تو ہی واز اے پرسن, اور سورہ بقرہ آیت نمبر 207 ان کے حق میں نازل ہوا تھا اگین. تو اگر آپ دیکھیں گے اٹ از ناٹ اونلی ہم شعیب الرومی, اپارٹ فرام دیٹ حضرت علی ابن ابو طالب کے بیٹے جو حضرت علی ہے وہ بھی جو ہے پیدل ہی آتے ہیں فرام مکہ ٹو مدینہ. سو دیٹ نیڈ ٹو بی ایڈڈ بیکاز لاسٹ کلاسز میں آپ کو میں یہ بات نہیں بولی تھی. ٹھیک, the next is بلال, عمار اور شعیب. یہ تینوں کے حق میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سورہ انعام آیت نمبر 52 نازل کرتے ہیں. اب یہ کیوں, مطلب اگین غریب ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا جو ہے وہ ہے ایمان. ایمان دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ, نہ کہ چہرے ہو یا کپڑے ہو, چہرے ہو, گھر ہو, مال کتنا ہے, یہ نہیں دیکھتا ہے. تمہارا دل کیسا ہے اور تمہارا ایمان کیسا ہے, تمہارے عمل کیسے ہیں. So Allah is going to watch that one, and these three are a beautiful examples, alhamdulillah. افلا جو ہے یہ بھی غلام جہاں پہ آزاد کیا گیا تھا. زنیرا جو ہے یہ ایک رومن, مطلب بلائنڈ گرل, بلائنڈ ہو جاتی ہے لڑکی بیکاز آف جتنا ٹارچر کیا جاتا ہے. دین اگین جو ہے اس کو بھی رہا کیا جاتا ہے بائی حضرت ابوبکر صدیقی. بیس اور عمر ابن مومن, یہ بھی ٹارچر کیا جاتا ہے. اگین شی واز بین ٹارچرڈ بائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نہدیہ اینڈ ان کی بیٹی جو ہے ان کو بھی ٹارچر کیا جاتا ہے. اگین حضرت ابوبکر صدیقی جو ہے انہیں رہا کرتے ہیں. ٹھیک, اب یہاں پہ اٹ از ناٹ اونلی سلیوز کو پہلا جو ہے سلیوز کو ٹارگیٹ کیے تھے. اینڈ دین when it comes to these people, جو اچھے الائٹ گروپ کے جو لوگ ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, تو ان لوگوں کو ہے نا اس طرح نہ کھلے عام سزا نہیں دیا جاتا تھا. انہیں سزا جو ہے ان کے ہی ٹرائب والے دیتے تھے, ان کے ہی قبیلے والے انہیں سزا دیتے تھے. جیسے کہ عثمان بن عفان کو جو ہے ان کے چاچا, ایکچولی ان کے انکل جو ہے وہ ان کو تکلیف دیتے ہیں, انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے, جہاں پہ ان کو باندھ دیا جاتا ہے میٹ میں اور جلایا جاتا تھا. مصعب ابن عمیر, ان کو ان کے مدر ہی ٹارچر کیے تھے, مدر ہی اسٹارٹڈ گیونگ ہر آل دی ٹارچر. ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ, انہیں بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں گے حضرت ابو بکر صدیقی ہے بنو تیم کے ہے, ہی از فرام بنو تیم, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ از فرام بنو عدی. اوکے, بنو تیم کے. اور طلحہ بن عبید اللہ جو ہے یہ بھی بنو تیم کے ہے, دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں. تو دونوں کو ساتھ میں باندھ کے, ابھی باندھے کون ہے, باندھ کے عذاب دیے تھے. اینڈ اٹ واز اگین دا آئیڈیا آف نوفل ابن خوالد, مطلب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہے
he was against Islam. तो it was his idea کہ दोनों जब नमाज पढ़ रहे थे दोनों को टाई कर दिया गया था और उनको टॉर्चर किया गया था. तो अब यहाँ पे जो है इन सब लोगों को टॉर्चर किया गया था, राइट. यहाँ सबको टॉर्चर किया था. सो वी हैव स्टार्टेड विद शुरुआत कहाँ से हुआ, स्लेव्स को शुरू हुआ है. एंड देन जब बड़े एलाइड ग्रुप किए रहे थे तो ये अंदर मतलब घर के अंदर टॉर्चर किया जा रहा था, नॉट बाहर में. अब यहाँ पे जो है ये होने के बावजूद भी देवर नो चेंजेस. तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर किया गया था. अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो टच कर सकते हैं वो आम इंसान नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ हाशमी ट्राइब, राइट. ही कम्स फ्रॉम अ हाशमी ट्राइब. इनको आसानी से कोई टच नहीं कर सकते. सो फॉर दैट रीजन द चीफ जो सरदार थे ना, वो सरदार लोग जो है इन्हें अजियत देते थे. तो उकबा इब्ने अबी मुआइद जो है ही इज अगेन स्टेप फादर ऑफ उस्मान इब्ने अफ्फान. उनके जो वालिदा है शी गेट्स मैरिड अगेन उनके फादर का इंतकाल होने के बाद. सो ही इज अगेन ना जानी दुश्मन बोलते हैं ना, जहाँ पे टॉर्चर किया जाता है, जहाँ पे उनके गले को बांध दिया जाता है. ये पूरा मोस्टली ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टॉर्चर करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के दौरान, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में थे, at that point of time they used to do. अबू जहल was another important person that जो करते थे. एंड कैमल की गंदगी जो है वो जो फेंके थे वो उकबा इब्ने अबी मुआइद यही पर्सन थे जो ये करते हैं. यही इंसान था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे थूके थे. मतलब अबू जहल वो सेइंग के कौन करेगा. तो इस तरह जो है ज्यादा से ज्यादा होते गया है. अब यहाँ पे देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अब देखिए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, आपको ये नाम याद होना जरूरी है. अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने मसूद अगर आप देखेंगे ही इज नॉट फ्रॉम मक्का. ठीक है. इनके जो फादर है हिजाज इज अनदर प्लेस जहां वहां से आए हैं. ओके. और उनके जो फादर थे वो बेसिकली करते क्या थे, वो अगेन चरवाहा थे. इट वाज मोर लाइक बकरियां जो है मक्का आते थे और वहां के सरदार और इन लोगों की बकरियां लेते थे. बकरियां लेकर बकरियों को चराते थे. इनका काम यही था, सुबह में जाना और रात तक जो है बकरियां चलाते थे. दैट वाज द रोल ऑफ अब्दुल्ला इब्ने मसूद. अब्दुल्ला इब्ने मसूद के फादर थे. तो यही काम वो करते थे, उनका काम यही था. और एट द सेम टाइम ये जो है बेडुइन्स है, बेडुइन्स इन द सेंस जो है दे आर आउटसाइड ऑफ मक्का. मतलब देहाती कहते हैं ना, दे आर नॉट अनपढ़ लोग, देहाती लोग हैं लोग. और इनको इज्जत नहीं दिया जाता है और इन लोग को कम तबके के लेवल में देखा जाता था. So basically they are more like slaves, right? Slaves के जैसे ही. तो that was their role, इनके फादर यही काम करते थे. तो आना सुबह में and then he used to do. तो बेटा का काम भी वही था. तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो है वही काम करते थे. अब्दुल्ला इब्ने मसूद दीन इस्लाम कबूल नहीं किए थे because he was not aware of that one, right? तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो है ये भी क्या करते थे कि अपने मास्टर के जो बकरियां जो थे वो लेते थे, लेकर क्या करते थे दूर जगह जाकर जहाँ पे झाड़ सब रहता है ना वहां पे जो है चराते थे. एंड सुबह से शाम तक ही यूज्ड टू बी देयर. एंड देन शाम में जो है बकरियों को वापस अपने मास्टर के पास दे देते थे एंड ही यूज्ड टू गो बैक होम to his own place. So that was the way of doing it. Abdullah ibn Masud जो है he was born in Makkah, right? He was born in Makkah. और at the same time जो है he is again मतलब he is not, he is, इनका ट्राइब जो है यहाँ पे नहीं है, मक्के में नहीं है इनका ट्राइब. इनका ट्राइब जो है अदर प्लेस में है. सो बेसिकली ही इज नॉट फ्रॉम मक्का. ठीक है. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है इनका जो इस्लाम कबूल करने का जो है, दिस इज नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल नरेशन जो है आप सबको मालूम होना जरूरी है. Why he is so close and beloved to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. वो क्या खासियत थी इनकी, वो क्या खासियत. देखिए एक एक सहाबा का अगर आप देखेंगे एक एक खासियत है. हर सहाबा का एक खासियत अलग है. अब्दुल्ला इब्ने मसूद की खासियत ये थी कि जब ये चरवाहा थे, राइट, तो वहां पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीकी को टॉर्चर ज्यादा हो गया था. टॉर्चर ज्यादा करते थे. कौन? स्पेशली दी सेट ऑफ पीपल, मक्का लोग. तो आप दोनों जो है बाहर गए थे मक्का के, मतलब माउंटेन एरिया है ना, तो वहां पे गए थे. लिटिल लॉन्ग डिस्टेंस गए थे, बाहर गए थे. एंड वेल कमिंग बैक दे वर वेरी हंग्री. खाना पीना नहीं था उनके पास. जब वो वापस आ रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव सीन बकरियां ओवर देयर और भूख लग रही थी. सो आप सल्लल्लाहु
मतलब 2 लोग आए थे اور पूछे थे, किसे, अब्दुल्ला इब्न मसूद को पूछते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीकी एज वेल एज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि अच्छा ये बकरी जो है ये दूध दे। तो ही सेज, इनकी ऑनेस्टी इनको बहुत पसंद आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ही सेज कि ये जो बकरियां मेरे नहीं है, ये मेरे मास्टर के है, तो जब मेरे मास्टर के है उनकी इजाजत के बगैर मैं आपको दूध नहीं दे सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं, मुतासिर होते हैं, माशाल्लाह इतना अच्छा है, मैं नो ही इज वेरी ऑनेस्ट इन हिज थिंग्स। चाहे कोई देख रहा नहीं, बट वो अल्लाह गवाह है, अल्लाह इज वाचिंग, यू नो, इट वाज लाइक दैट फॉर हिम। एंड देन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अच्छा आपके बकरियों में एक ऐसी बकरी को दो जहां पे दूध नहीं देती, मतलब दूध देने का स्टेज खत्म हो गया है, दूध देने का स्टेज खत्म हो गया है, दूध नहीं देती है वो। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद व्हाट ही डज, ही गेट्स दैट बकरी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बकरी को यू नो ये करते हैं एंड देन दूध निकालते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह दूध आता है। सो दिस, ये जो थिंग ही सीज अब्दुल्ला इब्न मसूद, ही गेट्स शॉक्ड सेइंग दैट ये कौन है, आप लोग है कौन, जहाँ पे आप लोग आए हैं, मुझसे मुझसे इतना अच्छा तरीके से बात किए हैं और दूध इस तरह आया है। देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ कि कौन है। तो इस तरह इंट्रोडक्शन होता है एंड इमीडिएटली because of his set of things he accepts Islam there and then, सुबहान अल्लाह। So that's अब्दुल्ला इब्न मसूद। देखिए अब्दुल्ला इब्न मसूद का देखेंगे तो एक वाकया याद रखेंगे, ये चरवाहा का वाकया जहाँ पे दीन इस्लाम कबूल करते हैं, दिस इज वन वाकया जो आप याद रखेंगे। दूसरा वाकया ये है कि ये जब यू नो ही गेट्स दीन एक्सेप्ट करने के बाद ही वाज विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी चीज जो आप याद रखेंगे कि ये हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, उनका जो है हर चीज का ख्याल करते थे, नमाज को उठाना हो, वजू का पानी हो, मिसवाक देना हो, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे कॉल जाते तो पर्दा ये करना हो, इनके साथ ही चलना फिरना, इनके इर्द गिर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे अब्दुल्ला इब्न मसूद। ओके, अब यहाँ पे देखें व्हेन इर्द गिर्द रह के अब्दुल्ला इब्न मसूद का जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब खिदमत कर रहे थे, ही वाज लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरानी शरीफ जो है लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे, कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ही रियली लव्स द वे यू नो अब्दुल्ला इब्न मसूद रीड्स कुरानी शरीफ। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए अब्दुल्ला तुम कुरान पढ़ो। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ तो आप पे नाजिल हुआ है, तो मैं क्यों पढूं? ही सेज नहीं, मुझे आपकी तरफ, मतलब मैं आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू, तुम्हारी तरफ से मुझे सुनना है। तो देन उसके बाद सुनते गए थे एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक आयत के पास बहुत ज्यादा रो रहे थे, ही स्टार्टेड क्राइंग। सो दैट इज वन इंसिडेंट। ठीक है, दिस इज, एक तो खिदमत करते, एक तो चरवाहा का देखें, दूसरी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे, ही वाज कॉन्स्टेंटली विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी चीज जो है ये कुरान शरीफ डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे। बहुत सारे आयतें हैं, नियरली मेनी सूरास जो है वो बाय हार्ट किए हैं डायरेक्टली फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी और के पास से नहीं, डायरेक्टली फ्रॉम हिम। ओके, एंड और खूबसूरत खासियत इनकी ये है कि ही इज वेरी वेरी नॉलेजेबल, वेरी वेरी नॉलेजेबल, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलेक्चुअल, वेरी नॉलेजेबल, और हर चीज का जो है आंसर्स ही नोज बिकॉज ही वाज विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना। तो ये हर वो आंसर्स जानते हैं बिकॉज ही वाज विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी चीज इनकी ये है कि जब सहाबा जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रात में बाहर निकलते हैं एंड ही जस्ट मूव्स ऑन हियर एंड देयर के पढ़ते कैसे हैं, लोग कैसा पढ़ रहे हैं ऑल। तो नो देन सहाबा को कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप जो, अगर कुरान शरीफ जिस तरह नाजिल हुआ है, अगर वो फ्रेशली किस तरह नाजिल हुआ है, अगर आपको सुनना है तो अब्दुल्ला इब्न मसूद के पास जाओ। ही इज द पर्सन हु रीड्स कुरान एग्जैक्टली द वे जिस तरह नाजिल हुआ था। वो जो नाजिल जब हुआ था, जो कुरान के आयतों में जो ताजगी है, वो ताजगी आपको जो है अब्दुल्ला इब्न मसूद की आवाज में पहचानेंगे। अब्दुल्ला इब्न मसूद की जो कुरान की तिलावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतरीन लगता है। एंड दे से अगर आपको सुनना है कुरान, जाओ अब्दुल्ला इब्न मसूद के पास जाकर सुनो। है वो एक गुलाम, है वो एक इंसान जो कम तबके से आया हुआ है।
So, but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loves him like anything. So, مثال دیتے تھے, مثال, right? تو ایک بار کیراوان میں ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے خلیفہ کے ٹائم کیراوان آ رہا تھا, اس کے اندر عبداللہ ابن مسعود تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کوشچنس تھرو کر رہے تھے, جو بھی کوشچنس تھرو کر رہے تھے, there was one man who was answering. کوشچن یہ تھا, let us not go everything in detail, صرف اس میں اتنا بولوں گی کہ سب سے بڑی عظیم آیت کون سی ہے. So he says کہ he reads آیت الکرسی. کون؟ عبداللہ ابن مسعود. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی کوشچنس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے, یہ جواب پہ جواب دیتے جا رہے تھے. اینڈ کیراون کے اندر جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ ہی از ان سائڈ. یہ جب آنسرز پہچانتے ہیں, آنسرز بول رہے تھے, اتنی حکمت, اتنا نالج, اتنی حکمت کوئی کسی اور کو نہیں, عبداللہ ابن مسعود کو ہی ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں کے بعد کا ہے یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کے بعد کا حصہ ہے یہ. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ہی سیز, کیا یہ کیراوان میں عبداللہ ابن مسعود ہے کیا؟ تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہاں ہے. سو دیٹ مینس یہ جو نالج ہے, اٹ از اونلی, وہ وزڈم ہو, وہ نالج صرف ان کے پاس ہی آتا ہے. اور قرآن کے آیت سے ہی جواب دے رہے تھے. دا بیوٹی آف عبداللہ ابن مسعود کیا تھا, قرآن کے آیت سے ہی جو ہے جواب دے رہے تھے. سو دیٹ از another most beautiful one. And the next important thing, عبداللہ ابن مسعود is the person جو کہتے ہیں کہ میں قرآن شریف جو ہے, قرآن شریف جو ہے قریش لوگ نہیں سنے ہیں, تو میں جا کے قرآن پڑھوں گا کعبہ کے پاس. سب لوگ روکتے ہیں, پلیز مت جاؤ, جاؤ گے تو تمہیں مار دو گے, اور تمہارے جو ہے what do you say, ٹرائب نہیں ہے یہاں پہ تمہیں روکنے کے لیے, تمہارے روکنے کے لیے تمہارے ٹرائب نہیں ہے, مار دیں گے تمہیں. پھر بھی عبداللہ ابن مسعود goes over there اور وہاں پہ سورہ رحمان پڑھتے ہیں, رائٹ, سورہ رحمان پڑھتے ہیں. سب لوگ شاک ہو جائے, اور ان کی آواز بھی ایک دم خوبصورت, بلند آواز میں, خوبصورت آواز میں, جس طرح نازل ہے اسی لیول میں وہ پڑھتے ہیں. اینڈ سب لوگ تعجب ہوتے ہیں. اینڈ دین وہ آیتیں ایک عجیب سا ایک یہ تھا, دین پیپل انڈرسٹوڈ کہ قریش لوگ سمجھ میں آ گیا, یہ لڑکا جو پڑھ رہا ہے وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا ہی دین کے ورڈنگز ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, کچھ اور دین کے ورڈنگز ہے یہ. تو مارنا سٹارٹ کرتے ہیں, ایسا مارتے ہیں کو, پھر واپس when he goes over there پورا پورا جسم سے خون ٹپک رہا تھا. پھر اگین صحابہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہا کہ آپ مت جاؤ. he says اگر اللہ is there تمہیں بچائے گا کون, اللہ ہے نا بچانے کے لیے. that is the word he says and goes. and then again the next time he says کہ اگر مجھے چاہیے, اگر if you want again next day بھی میں جاؤں گا, میں جاؤں گا اور پڑھوں گا. مجھے ضروری یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے ماریں گے. It is something that that was a strong iman about him. تو little bit of عبداللہ ابن مسعود. اب میں جب عبداللہ ابن مسعود بولوں گی تو all this flashback should come in your mind. عبداللہ ابن مسعود جب یہ کیمل کی گندگی ان کے سر پہ, پیٹھ پہ ڈال دیا جاتا ہے when آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں, تو it was عبداللہ ابن مسعود, کیونکہ ان کے ساتھ ہی تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے. تو it was عبداللہ ابن مسعود جو ہے نا اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں, جہاں پہ کسی نہ کسی کا ہیلپ لینے کے لیے بولتے ہیں. At that point of time فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پہ رہتے ہیں. And then she runs and comes. She was around 8 years old. 8 سال کی بچی تھی. تو وہ بھاگ کے آتے ہیں, اینڈ دین اس کے بعد she removes all the گندگی, وہ جو ڈرٹ, وہ گندگی گٹ تھا, وہ سب صاف کرتے ہوئے she was crying like anything. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب بیٹی جو ہے وہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رونا, وہ تکلیف, وہ یہ he couldn't bear that at that point of time. کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بد دعا کبھی نہیں دیے تھے. And the amount of pain that he was going through, he never kabhi badua nahi deta. It was again because the way the his daughter was crying, اور حد سے زیادہ رو رہے تھے, اپنی بیٹی رونا کرنا یہ سب ہو رہا تھا, اور ان پہ ٹارچر بڑھتا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. At that point of time he makes this بد دعا دیتے ہیں, saying that یا اللہ یہ سب لوگ جو, یہ عبداللہ ابن مسعود سن رہے تھے, یہ واقعہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے حدیث میں بیان کرتے ہیں. ابو جہل ابن ہشام
یہ سب لوگ مرنے والے ہیں، یہ سب کو موت دے اللہ. تو ابو جہل ہو اینڈ عتبہ ابن رابعہ جو ہے اگین ہاشم کا بھائی ہے نا، بھائی عبد شمس، ان کا ہی بیٹا ہے، مطلب بیٹے کا بیٹا ہے عتبہ کے بارے میں. شیبہ ابن رابعہ، یہ دونوں بھائی، عتبہ اور شیبہ جو ہے دونوں بھائی ہے. ولید ابن عتبہ بیٹا ہے. امیہ ہو، عقبہ ہو، یہ پورے کے پورے لوگ جو ہے، یہ 7 پیپل جو ہے بیٹل آف بدر میں، ویل آف بدر میں ان کو مارا گیا جاتا ہے اینڈ دین اس میں ویل میں پھینک دیا جاتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بد دعا دیے تھے وہ صحیح ہوا تھا جنگ بدر میں. Right? So that's about again Abdullah ibn Masud. So that is what I have to say, that عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں تو دیز تھنگس ہیز ٹو کم ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے، دیکھیں گرلز، جب ہم پڑھتے ہیں نا صحابہ کے بارے میں، جب ہم پڑھتے ہیں ایک ایک صحابہ کے بارے میں، تو صحابہ کو جو ہے دماغ میں رکھیں کہ یہ صحابہ از واٹ، ان کا ایک نقشہ کھینچے کہ میپ بنائیں. تو مطلب یہ صحابہ ہے، ہی از اگین اے سلیو ہے، یہ صحابہ جو ہے سلیو ہے، دین کب آئے تھے یا کون سے ٹائم دین اسلام قبول کیے، سب کا واقعہ الگ الگ ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ کیا تھا، that you should know. From where he has come، ان کی خاصیت کیا تھی، قرآن شریف، ان کی خاصیت کیا ہے، قرآن شریف بہت بہترین انداز سے پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو all those things should reflect in your mind. ٹھیک ہے. Then house of Arqam، 3 سال یہاں پہ ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہاؤس آف ارکم کس کا ہے، ارکم کون ہے، بنو مخزوم ٹرائب، ابو جہل کے ٹرائب کا ہے یہ. تو دشمن کے گھر میں ہی پناہ لیے ہیں، دشمن کے جو گھر ہے اس میں ہی پناہ لیے ہیں. تو دیٹ واز اگین اللہ حکمت کے دشمن کے گھر میں ہے تو ابو جہل کو پتہ نہیں چلتا. دین کو پھیلانا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بنانے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز اگینسٹ جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ ٹھان لیتا ہے کہ یس دین کو اس طرح پھیلنا ہے تو وہ پھیل کر ہی رہے گا. بٹ کنڈیشن اپلائڈ، جو انسان سنسیئر ہے، جو انسان محنت کرتا ہے، جو انسان قربانیاں دیتا ہے، جو انسان میں وہ جد و جہد ہے، جو انسان میں وہ پیشن ہے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے دین کے کام کے لیے. اور وہ دین کو پھیلانے کے لیے یس لوگ، بہت سارے لوگ آتے ہیں جہاں پہ اسٹاپ کرنے کے لیے، یا ورک کا اسپیکٹ آ جاتا ہے، یا دنیا داری آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ آتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے پاس روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، مانگیں گے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ راستہ خود بخود بنا دیتا ہے. آپ کا جو دل کا حال ہے وہ رب جانتا ہے. بیسڈ آن دیٹ ون ہی ول اوپن آل دی ڈورس. But don't leave deen. That is the most important thing. Don't leave that one. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے certain set of things. دیکھیں اگر جس طرح ہے نا بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل جو ہے دین کا مذاق اڑاتے تھے، دین کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، پیغمبروں کو they were going against پیغمبر، ان کے خود کے پیغمبر کے اگینسٹ جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کیا تھا، تو دین ان کا جو ہے ان کے پاس سے کھینچ لے کے کسی اور کو دے دیا ہے، اینڈ دیٹ از امت محمدیہ کو. اسی طرح جو ہے اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اس کو ہدایت بھی دیتا ہے، اسے قرآن کا نالج دیتا ہے، سنتیں کا نالج دیتا ہے، حدیثوں کا نالج دیتا ہے. جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جو میں سیکھتی ہوں آئی ہیو ٹو کنوے ٹو ادرس. میں لوگوں تک پہنچاؤں، نہ کہ میرے حد تک رکھوں، میں لوگوں تک پہنچاؤں، لوگوں تک سکھاؤں. ٹارگیٹ اس کا اسپریڈ کرنا ہے، مجھے دین کو ہے نا بڑھانا ہے. دین کو میرے گھر کے اندر صرف ایک کمرے کے اندر رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلتے رہیں، اپنے آپ میں چینجز لاتے رہیں. دیٹ از امپورٹنٹ. ایٹ دا سیم ٹائم اسپریڈنگ ٹو ادرس از ویری امپورٹنٹ. لوگوں تک پہنچانا از ویری امپورٹنٹ بیکاز وی نیڈ ٹو بی دا ایمبیسڈرس آف دین. دین کے ایمبیسڈرس ہے تو دین کو آگے پہنچانا ضروری ہے. رائٹ. اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ہمارے پاس سے جو ہے وہ جو پوزیشن جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیا ہے ہر وہ چیز نکال لے گا اور دوسروں کو دے دے گا. کسی کو ہدایت جب ملتی ہے نا، کہ ہدایت ملتی ہے، کوئی انسان جو ہے دین کے کام کرتا ہے یا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اینڈ دین میں جو ہے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ شاید اللہ تعالیٰ کسی کے پاس سے کھینچ کے مجھے دے دیا ہے، یہ کسی اور کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے دے دیا ہے. وائی؟ بیکاز دیٹ پرسن واز ناٹ شوئنگ انٹرسٹ.
اللہ ताला देना चाह रहा था, तुम इंटरेस्ट नहीं बता रहे थे, तुम जो है दुनियादारी में ही गुल हो गए हैं, तो तुम्हारा जो है मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारा जो है मैं किसी और को दे दूंगा, किसी और को दे देता है अल्लाह ताला. So we never know. So be very very careful about these things and let's work hard girls. क्या बोलते हैं ना, बेहतरीन सौदा है ये और कुछ नहीं. अगर आप देखेंगे शोएब रूमी का सौदा क्या था, अपनी अपनी दुनिया को ठुकरा देते हैं आखिरत को संवारने के लिए. दुनिया को बेच देते हैं, घोड़े को बेच देते हैं, कैमल्स को बेच देते हैं, अपना पूरा माल दे देते हैं मक्का वालों को. क्यों दे देते हैं? आखिरत संवारने के लिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पे जाते हैं, तुमने बेहतरीन तिजारत की है ऐ शोएब, ये कहते हैं. शोएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज इट समथिंग के जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके आपके पास आके बोले हैं? So that is the way. जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बोलते हैं कि he has taken, वही नाजिल होती है ना 207 आयत सूरह बकरा आयत नंबर 207 नाजिल होता है that you know the people like them, मतलब बेहतरीन तिजारत किए हैं, अल्लाह के लिए अपने आप को बेच देते हैं, अपने आप को दे देते हैं सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह का प्लेजर के लिए. सुभान अल्लाह. ठीक है. The next goes ahead with the migration of Abyssinia. ओके ये पहला तिजारत है और ये फर्स्ट तिजारत में 15 लोग गए थे. ये 15 लोग को हेड करने वाले कौन थे? दैट वाज उस्मान इब्ने अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा. मियाँ बीवी दोनों गए थे. दैट वाज द फर्स्ट हिजरी जो होता है. और 3 महीने के बाद वापस आ जाते हैं. वो वापस क्यों आते हैं लोग? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सूरह नजम वहां पे पढ़ते हैं. फर्स्ट टाइम अगेन कुरान शरीफ की आयतें यू नो इट्स बीन रेड इन मक्का ओपन लेवल में. जब पढ़ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे कुरैश पूरे लीडर्स सुनते हुए एकदम यू नो ऐसा अलग फीलिंग्स आते हैं उनमें सजदे में. जब सूरह सजदे का आता है ना आयत, सजदे तिलावत आती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते हैं, पूरे कुरैश लोग भी सजदा करते हैं. ये जो वाकया, ये जो नजारा है, दैट यू नो वहां पे पता चलता है वेयर अबेसिनिया में. अब वहां पे जब पता चलता है देन दे डिसाइडेड कि शायद इन लोग भी दीन इस्लाम कबूल कर लिए हैं. तो वापस आने के बाद दे आर एट द स्टिल द आउटस्कर्ट्स, मक्के के अंदर नहीं गए हैं. तभी उन्हें आइडिया मालूम हो जाता है कि यस इन लोग दीन इस्लाम कबूल नहीं किए हैं. देन इसके बाद अलग अलग जगह पनाह लेना. थोड़े लोग वापस जाना चाह रहे थे बट पनाह लिए हैं. अब इसके वजह से जो है अब यहाँ पे जो है टॉर्चर को और बढ़ा दिए हैं, नो पनिशमेंट्स को, तकलीफों को और बढ़ा दिए हैं. क्यों? क्योंकि लोग सजदा कर दिए. अभी मुसलमान ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग जो है झुक गए हैं इनकी बातों में, हम अल्लाह को इबादत करना शुरू किए हैं. तो फॉर दैट रीजन टॉर्चर को और बढ़ा दिए थे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए थे? देन ही सेड बेटर सेकंड हिजरत करें आप लोग, यू नो सेकंड बैच को भेजते हैं. तो सेकंड बैच को जो लेके जाते हैं दैट इज अगेन द सेकंड बैच को जो लेके जाते हैं दैट इज अगेन जाफर इब्ने अबू तालिब. जाफर कौन है? हजरत अली के भाई है. हजरत अली के 4 भाई है. तो जाफर इज अगेन हिज एल्डर ब्रदर. ठीक है. तो अब ये जो जाते हैं किसके साथ जाते हैं? ही टेक्स हिज मदर ऑल्सो. हजरत अली के मदर को भी साथ में लेके जाते हैं, अपनी माँ के साथ जाते हैं और हिजरत करते हैं. कितने लोग? 82 पीपल. मेन 82 या 83 है. वुमेन जो है, औरतें जो है वो 18 है. ये जाते हैं सेकंड हिजरत जो लोग जाते हैं एंड दे विल बी देयर इटसेल्फ. वो वहीं रहते हैं. कब तक रहते हैं? जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके वहां मतलब मदीना जाने के बाद कुछ सालों के बाद बुलाते हैं. अराउंड 6 to 7 हिजरी में बुलाते हैं, मतलब ईयर ऑफ दिस वन, मतलब मदीना जाने के बाद तब 7th हिजरी में शायद बुलाते हैं. तब जाफर को बुलाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को. देन ही गोज. टिल देन जो है सब लोग वहीं थे. ठीक है. सेकंड हिजरी के बाद सब लोग वहीं थे. और नेक्स्ट ये नाम भी याद रखे, अम्र इब्ने अल आस अब्दुल्ला इब्ने राबिया. ओके, अम्र इब्ने आस अब्दुल्ला इब्ने राबिया, ये दोनों को जो है कुरैश भेजते हैं. एंड अब अम्र इब्ने आस जो है लेटर ऑन दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं. इनके बारे में देखें तो ओमान को याद रखें. ओमान को जो लेटर्स लेके आते हैं दैट इज वन ऑफ द पर्सन इज अम्र इब्ने आस. दूसरी चीज इनके बारे में ये आप ये याद रखेंगे कि ही वाज अगेन द he was again governor of Kufa. इराक का देखिए, इराक को दो वो जमाने में 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, बसरा और कूफा कहते हैं. सो ही इज अगेन ही वाज द गवर्नर ऑफ कूफा प्लेस. ठीक है. तो दैट वी कम टू उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यू नो खिलाफत के रूल में ही वाज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक.
تو اب ان کا جو بیٹا ہے عبداللہ ابن العاص اگین. تو انشاءاللہ لیٹر تھوڑا تھوڑا جانیں گرلز. میں اتنا ہی بولوں گی, میں زیادہ ہم لوگ نہیں کریں گے بیکاز یو شوڈ ناٹ گیٹ کنفیوز. ٹھیک ہے, زیادہ ہم نہیں کریں گے جہاں پہ آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتا ہے. سو انسٹیڈ آف دیٹ ون میں صرف آپ لوگوں کو نا تھوڑا ہنٹس دیتے جاؤں گی. میں عمرو ابن العاص, آپ کیا کریں گے پیپر میں جو نوٹس ہے آپ کا, زیادہ ڈیٹیلس مت ہے, صرف عمرو ابن العاص لکھیں. ایک پوائنٹ یہ لکھیں کہ سیکنڈ مائگریشن کے لیے قریش ہیز سینڈ فرسٹ ون. سیکنڈ عمرو ابن العاص کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے گورنر آف کوفہ تھے. عمرو ابن العاص he went to Oman for the invitation. تو اب ان کا 3-4 پوائنٹس, اب یہاں تک سیرہ تک ہم اتنا پڑھے ہیں تو 3 پوائنٹس ہمیں پتا ہے. یس, عبداللہ ابن رابیہ ان کے بارے میں لیٹر آن انشاءاللہ ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. تھوڑا انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے. ٹھیک, اوکے. دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہم پڑھیں گے از واٹ اباؤٹ حمزہ ابن ابو طالب. اوکے, عبد المطلب ہے, ناٹ ابو طالب, عبد المطلب ہے. دو لوگ جو ہے دین اسلام قبول کرنے کے بعد لاٹ آف چینجز آنا شروع ہیں. دین اسلام مضبوط ہو گیا تھا اور ایٹ دا سیم ٹائم وائڈ لیول میں اسپریڈ ہونا شروع ہو گیا تھا. سو دا فرسٹ واز واٹ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں پہ جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دین اسلام پہلے قبول نہیں کیے تھے, اور اپنے جو بھتیجا بھانجا ہے نا, بھتیجا جو ہے he used to really like him a lot. اور یہ جو ہے تیر انداز بہت اچھا کرتے ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایٹ دا سیم ٹائم فزیکلی ہی از ویری ویری اسٹرانگ. اور یہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں, شکار کرتے ہیں اور جنگوں کو جاتے ہیں. جنگوں کو جانا ہے, شکار کرنا, یہ کرنے کے بعد سب کی عادت کیا ہے, ایز اے ٹولڈ یو, طواف کرتے ہیں. یہ ہر ٹائم طواف کرتے ہیں. ابھی لوگ کہیں بھی جاتے ہیں باہر آتے ہیں طواف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں باہر جاتے ہیں, ہی کمس طواف کرنے کے بعد ہی گوز ہوم. اسی طرح ہے یہ بھی, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طواف کرتے. لیکن طواف کس کا کرتے ہیں, دیٹ از ویری امپورٹینٹ. بتیں رہتے تھے اندر جو ہے کعبہ کے اندر بتیں رہتے تھے. دیٹ از ویری امپورٹینٹ کہ اس کے اندر بتیں رہتے. یہ لوگ بتوں کی طواف کرتے تھے, دوسرے سیٹ آف لوگ. ٹھیک ہے, اب اسی طرح جو ہے if you just see عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دین اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی طواف کرتے تھے. تو ایوری ون used to do طواف. That is the thing. اب یہاں پہ جو ہے ایک بار ابو جہل کیا کرتے ہیں, ابو جہل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے باتیں بولتے ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کیا جاتا ہے. برے لیول میں ان کو بات چیت ہوتی ہے. صرف وہاں تک نہیں, ایٹ دا سیم ٹائم اینسسٹرس کے بارے میں بھی, اپنے باپ داداؤں کے بارے میں بھی گالیاں دینا سب کون کر رہا تھا, ابو جہل کر رہا تھا. اور ایٹ دا سیم ٹائم بنو ہاشمی کی ایک عورت کو پسند نہیں آ رہا تھا, بیکاز اپنے ہی بنو ہاشمی کی عورت کو کیوں پسند نہیں آتا, کیونکہ ان کے ہی باپ داداؤں کے بارے میں گالیاں دیتے جا رہا ہے نا ابو جہل. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, آنے کے بعد یہ عورت جو ہے آتی ہے اور پوچھتے کہ تم کیسے ٹائپ کے انکل ہو, تم کیسے ٹائپ کے چاچا ہوتے ہو, تمہارا جو ہے بھتیجا کو جو ہے انسلٹ کیا گیا ہے, گالیاں دیا گیا ہے. اور دا سیم ٹائم صرف یہی نہیں, بنو ہاشم کو بھی گالیاں دیا گیا ہے, ان کا عزت کو بھی جو ہے اٹ ہیز بین ٹاکڈ اباؤٹ. اب یہ چیز جب پتا چلتا ہے اور پوچھتے کہ who did this one, then عورت کہتی ہے کہ ابو جہل has done. اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ایک دم زیادہ غصہ آتا ہے, اور میں ڈیفینیٹلی اس کو میں مار دوں گا, اپنا بو اور آرو لے کے میں کیا کروں گا, میں مار دوں گا. تو کیا کرتے ہیں, مارچ کر کے جاتے ہیں. جب وہاں مارچ کر کے جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کتنی ہمت, تم جو ہے اپنے لیکن میرے ان کو بھتیجے کو اس طرح بات کرتے ہو, اور میرے خاندان کے بارے میں گالیاں دینا, میرے خاندان کے بارے میں برا بولنے کا تمہیں حق کون دیا ہے, کہ کس طرح تم بات کر سکتے. اب یہ زور سے بات کرنا, غصے میں بات کرتے وقت, ہی سیز ون تھنگ کیا کہ آئی ٹو میں بھی جو ہے محمد کا جو دین اسلام ہے وہ میں بھی فالو کرتا ہوں. تو غصے میں کہہ دیتے ہیں, یہاں پہ دل میں نہیں تھا, زبان سے کہہ دیتے ہیں, غصے میں کہہ دیتے ہیں. اینڈ وہ خود شاک ہو جاتے ہیں, میرے زبان سے کیا بات نکلی ہے. سب لوگ شاک ہو جاتے ہیں, بنو مخزوم کے ٹرائب پورے لوگ چپ چاپ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح یہ ہو رہا ہے, اینڈ ہاؤ اٹ ہیپن. بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیٹر آن جو ہے ان کے دل میں دین اسلام کی محبت ڈال دیتے ہیں. اینڈ دین اس کے بعد آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جہاں پہ یہ تھا نا
दारुल अरकम, वहां पे जाते हैं, वहां पे जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर एंड देन ही एक्सेप्ट इस्लाम। तो इनका दारुल अरकम में ही हैज एक्सेप्टेड इस्लाम। ओके, तो जाते हैं और वहां पे जाके दीन इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं। सो दैट वाज अ मेन इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट हिम। ओके, और द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो है वो है उमर इब्न अल खत्ताब। उमर, अब देखिए, ही इज फ्रॉम, ये गौर करें, ही इज फ्रॉम हाशमी ट्राइब है, बनु हाशिम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा है ये, हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा है ये, राइट। वेयर एज उमर इब्न खत्ताब जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में जो है बनु अदी ट्राइब के है। अगेन देखेंगे ये कुरैश के सब ट्राइब है, तो दूर अगर जाएंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्राइब्स में मिलेंगे ये, क्योंकि मतलब कुरैश के ही है ना बनु कि। अब देखेंगे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है फादर एंड मदर का आप देखेंगे, his father is actually is what his father is what बनु अदी ट्राइब से है। ओके, बनु अदी ट्राइब कौन सा है? इज अगेन जो है सब ट्राइब ऑफ कुरैश। फादर साइड ये है, और मदर साइड क्या है? मदर साइड जो है माँ जो है बनु मखजूम ट्राइब की है, अबू जहल की बहन है, अबू जहल की सगी बहन है, दैट इज उमर इब्न अल खत्ताब। तो दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड के अबू जहल के उमर जो है अबू जहल इज मामा होते हैं, अबू जहल के मामा, सॉरी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामा इज अबू जहल। ठीक है, तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखेंगे तो बनु अदी ट्राइब इज फ्रॉम सब कुरैश है, और बनु मखजूम इज अबू जहल का ट्राइब है, और अबू जहल इज अगेन मामा ऑफ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नाउ इनकी मदर जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं इस्लाम एट द अर्ली स्टेज, जैनब है इनके मदर का नाम। सो शी एक्सेप्ट इस्लाम एट द अर्ली स्टेज। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है सिस्टर इज अगेन हफ्सा। हफ्सा कौन है अगेन? अगर हफ्सा देखेंगे, हफ्सा अगेन इज हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ होते हैं। वो लेटर ऑन यू नो बेटी जो है उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है बेटी इज हफ्सा। ओके, तो लेटर ऑन शी एक्सेप्ट। तो इनका एक बेटा और एक बेटी है, अब्दुल्ला इज बेटा, ओके, अब्दुल्ला इब्ने उमर इज बेटा, एंड हफ्सा बिन्त उमर इज बेटी। हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर लेते हैं, एंड अब्दुल्ला इब्ने उमर अगेन अ लीडिंग पर्सनालिटी बनते हैं, a very very finest person, एक्सेलेंट पर्सन। और अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में आप देखेंगे कहा जाता है कि ना बेहतरीन बाप का बेहतरीन बेटा, द बेस्ट बाप का बेस्ट बेटा है। सो इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट हिम आल्सो। अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में जरूर बात करेंगे। इतना ज्यादा मोहब्बत, जिस तरह उमर रज़ी अल्लाह तआला को मोहब्बत है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी तरह जो है बेटे में भी वही जज्बा, वही मोहब्बत, वही शौक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज्यादा है। इनका इतना ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह करते थे उसी तरह एग्जैक्टली यही करते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो कैमल लेके गए जा रहे थे, तो कैमल जो है एक जगह बिठाने की कोशिश करते हैं, वो वहां पे बैठता नहीं है, कैमल 2 राउंड्स लगाता है, कंफर्ट फील नहीं किया है, वो 2 राउंड्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैमल है, 2 राउंड्स लगाकर बैठता है। तो आप जब अब्दुल्ला इब्ने उमर जो है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर जब वही एरिया को जाएंगे, तो whenever he goes to that area he will make sure कि उनके कैमल को 2 चक्कर लगा के बिठाएंगे वहां पे। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए थे। ये एक्चुअली ये सुन्नत है, ये करना जरूरी ऐसा नहीं, दैट शोज हिज मोहब्बत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी जाकर अगर एक जगह बैठे हैं, व्हेन ही गोज फॉर सफर, सफर जाकर एक जगह यहाँ पे बैठे थे, तो ही हैज सीन अब उसके बाद जो है व्हेनेवर ही गोज टू दैट प्लेस ही मेक श्योर कि मुझे वहां पे बैठना है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। हर वो चीज ही इज टू डू, हर वो चीज ही इज टू डू जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो अब यहाँ पे जो है एक बार जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हैं कि अब्दुल्ला जो है बहुत अच्छा इंसान है,
بہت ہی اچھا انسان ہے. ایک خواب آتا ہے ایکچولی عبداللہ ابن مسعود کو، وہ خواب بیان کرتے ہیں اپنی بہن کو حفصہ کو، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیں کہ کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ جو ہے بہت اچھا انسان ہے، ویری نائس پرسن، اچھے اخلاق والا ہے، عبادت گزارے، یہ سب ہے، لیکن رات کی نماز کو اگر یہ اور پڑھے گا تو اور اچھا رہے گا. دیٹ از اے اونلی ورڈ ہی سیز، دیٹ مینس تہجد کی نماز کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوز اینڈ ٹیلز عبداللہ، اپنے بھائی کو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کو، یہ بات جب پتا چلا، تب سے جو ہے ہر وقت تہجد کی نماز کمپلسری کر لیے تھے اپنے لیے. سو دیٹس اگین ایک بات بولتی ہوں گرلز، ان کے بارے میں، ان سب کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے. وہ پتہ نہیں وہ کون سی چیز آپ کے دل کو ٹچ کرتی ہے اینڈ یو وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ. یہ سب صحابہ ان کے ساتھ تھے. ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہم کرنا ہے، صحابہ کے بارے میں نہ سوچیں گے، ان کو بات کریں گے، نہ جانیں گے، یا ان کی قربانیاں، ان کی شوق، ان کا خوشیاں کیا تھے، وہ چیز جاننا ضروری ہے. we never know which is the thing that میرے لیے frankly speaking اگر آپ دیکھیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں، مجھے really touching was what ہر 2 رکعت نماز کے بعد وضو کرتے تھے. وہ ہر 2 نماز کے بعد جو ہے وضو کرتے تھے، تہجد کے بارے میں کرتے تھے، and he used to go for long time رکعت. یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس کے بعد جو ہے every day he used to go for نماز، تہجد چھوڑتے نہیں تھے. ویسے تھے. دے آر پیپل، پوری رات جو ہے عبادت، پوری رات نمازیں، قرآن پڑھنا، عبادت کرو، اور رو رو کے. ان کے اور ایک خاصیت یہ ہے کہ رو رو کے دعائیں کرتے تھے، خوب رو رو کے دعائیں کرتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، رو کے دعائیں کرتے تھے. پورے دن بھر جو ہے دین پھیلانا ہو، دین کے بارے میں سیکھنا کرنا، نالج گین کرنا، راتوں میں اس رب کے پاس جا کے خوب رونا، رب کے پاس جا کے گڑ گڑانا، رونا. اینڈ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں اور ایک چیز یہ ہے، دیکھیں پرسنالٹیز دونوں کے ڈفرینٹ ہے، اور یہ تھا کہ ہی از ہائیلی انٹیلیجنٹ، بٹ ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا ہے، انصاف مطلب یہاں کے انہیں پوسٹ دیا جا رہا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بھی پوسٹ دیتے تھے، ہی نیور یوزڈ ٹو ٹیک دیٹ پوسٹ. اگر خدا نہ خاصا اس میں کچھ تو بھی میں غلط کر دیا، تو انصاف میں کچھ غلط ہو گیا، تو آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ ون ٹو ہیپن. تو کبھی بھی جو ہے ہی ہیز ناٹ. اور بیت المال سے جو پیسہ دیا جاتا تھا ان کو ایک ٹائم جو ہے 4000 درہم دیا گیا تھا بیت المال سے، ایز اے اسٹائپنڈ دیتے ہیں لوگ کو، جو دیا گیا تھا. سو واٹ ہی ڈیڈ، ہی ٹوک دا نیکسٹ ڈے جو ہے اپنے کیملز کو جو کھاد لیتے ہیں نا، اپنے کیملز کو جو چارہ لیتے ہیں، وہ چارہ جو ہے ہی واز ٹیکنگ اینڈ ہی واز سیئنگ کہ پیسے جو ہے میں بعد میں دوں گا. وہاں کا ایک آدمی دیکھ رہا تھا کہ کل 4000 دینار ملے ہیں ان کو، اور دا نیکسٹ ڈے ہے جو ہے میں بعد میں دوں گا، پیسہ میرے پاس نہیں ہے، میں بعد میں دوں گا. واٹ ہیز ہیپنڈ. اور ایک بلینکٹ بھی دیا گیا تھا انہیں، ایک بیوٹیفل بلینکٹ. جب پوچھا گیا تھا 4000 دینار کیا کیے تھے، جس ٹائم آیا تھا اسی ٹائم جو ہے سب کو تقسیم کر دیے تھے. He has given all the money 4000 درہم to everyone. اور وہ جو شال تھا وہ لے اوڑھ کے گئے تھے، جب واپس آئے تھے وہ بھی ایک غریب انسان کو دے دیے تھے. That is again عمر عبداللہ ابن عمر. تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. And now let us talk about عمر ابن الخطاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کیے تھے. ایکچولی کیوں دعا کیے تھے؟ مینلی بیکاز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ تھا کہ دین اسلام پھیلانے کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا. بیکاز لائک ان لوگ ٹارچرس کرنا سٹارٹ کر دیے تھے. آل دوز تھنگس واز دیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 لوگوں کا نام لیتے ہیں، ابو جہل اور عمر ابن الخطاب. یہ دونوں میں سے یا اللہ جو چاہے آپ جسے مطلب دا رائٹ پرسن کو جو ہے دین کی دعوت دیں، آپ دین ان کے دل میں ڈال دیں. تو دیٹ از اگین فار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دین جو ہے ان کے دل میں ڈال دیا گیا ہے. سو دیر آر مینی ویز جہاں پہ ہاؤ اٹ ہیز ایکچولی کم انٹو پکچر. یہاں پہ جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دین اسلام قبول کرنے کے بعد 3 دن کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قبول کرتے ہیں. So that means 6th year of دعویٰ. Okay, 6th year of دعویٰ prophethood کا جو 6th year میں ہوا تھا. تو 4 خلیفہ میں جو ہے سب سے لاسٹ جو دین اسلام قبول کیے ہیں that is عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اوکے I will not go much in detail. یہ ہو چکا ہے ہمارا. اوکے. عمر اب دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے دونوں کا اگر آپ دیکھیں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل دونوں بنو مخزوم ٹائپ کے ہیں. دونوں ویری اسٹرانگ ہے, پاورفل پیپل, اسٹرانگیسٹ پیپل تھے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں گے ان کا لینیج جو ہے مطلب جو نسل سے آتے ہیں اگین ویری پاورفل نسل سے آتے ہیں. تو دونوں میں کیا تھا, دونوں میں ایکول تھے. موسٹ آف دا تھنگ دے ور ویری گڈ اینڈ ویری ایکول. بٹ دونوں میں خاصیت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت دیکھیں دونوں دین اسلام کے دشمن ہیں. اب یہ دونوں دین اسلام کے دشمن ہیں. ابو جہل دین اسلام کا دشمن کیوں تھا؟ there is one reason. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ دین اسلام کے دشمن کیوں تھے؟ there is a reason. یہ 2 ریزنز کو پکڑیں آپ. that is very important. دونوں جو ہے بنو مخزوم ٹرائب کے ہیں, ماں کے سائڈ سے بنو مخزوم ٹرائب کے ہیں یہ رائٹ. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابو جہل از فرام بنو مخزوم. اوکے. اب یہ دونوں نفرت کرتے ہیں. پہلی چیز when it comes to this one ابو جہل جو ہے اپنے ٹرائب جو ہے اپنا قبیلے کا یہ ہے نا سردار ہے, تو بنو ہاشمی کو پسند نہیں کرتا ہے. بنو ہاشمی ٹرائب کو پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ جو ٹرائب میں ہے سب لوگ نیک لوگ کا یہ نا مطلب پورے آنرس وہی ٹرائب کو دیا جا رہا تھا, تو بنو مخزوم کو نہیں ملتا ہے. تو he used to have that sort of jealousy always with بنو ہاشم. بنو ہاشم سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. بنو ہاشم کے ٹرائب سے ہی جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں. سو he doesn't want, اگر وہ ایکسپٹ کر لیں گے تو بنو ہاشمی ٹرائب جو ہے وہ اونچے طبقے کی ہو جائے گی, ہائیسٹ پوزیشن آ جائے گا. فار دیٹ ریزن اگین he doesn't want that one. تو اس لیے جو ہے دین اسلام کا کٹر دشمن تھا کون؟ ابو جہل. whereas عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دشمنی رکھتے ہیں not because of the tribe, not because of like ہمارے ایک تو تھا کہ ہمارے جو بتوں کو شرک کہتے ہیں, ہمارے بتوں کو پوجا مت کرو بول رہے تھے, that was there. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عدل انصاف کے انسان ہیں, ان کا اخلاق اچھے ہیں, نیک انسان ہے, بائی ڈیفالٹ فطرتی طور پہ اچھا انسان ہے. فطرتی طور پہ دیکھیں گے اچھے انسان ہیں. ٹھیک ہے, دین اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی. اینڈ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم جو ہے دین اسلام قبول کرنے سے بھی فطرتی طور پہ ہی واز اے ویری گڈ مین. ایسے موقع پہ جو ہے ان کا ایک ہی تھا, پورے عوام خوش ہونا چاہیے, خوش رہنا چاہیے, میاں بیوی بچے سب لوگ خوش رہنا چاہیے. سوسائٹی شوڈ بی ویری ہیپی. ان کا ایک ہی تھا, سوسائٹی میں کوئی خلل ڈالے گا میں اس کا دشمن بنوں گا. اب یہ خلل ڈالوں گا مطلب ولید ابن مغیرہ جو ہے, خالد بن ولید کے فادر ولید ابن مغیرہ جو ہے, he was the person who was saying کہ اگر قریش لوگ کہتے ہیں کہ shall we say کہ یہ شاعر ہے کیا ہے, at that point of they say نہیں یہ شاعر نہیں ہو سکتا ہے. اس کو صرف اتنا ہم لوگ یہ لگا سکتے ہیں, رومرز لگا سکتے ہیں کہ اس کی باتوں میں ایسا اثر ہے کہ میاں بیوی جدا ہو جا رہے ہیں, اس کے دین میں آنے کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اور بچے جو ہے دور ہو جا رہے ہیں ماں باپ سے. ایسے باتیں کریں گے سو دیٹ لائک لوگوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی ٹورڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پہ, قرآن شریف پہ. تو دیٹ از واٹ عمر ڈزنٹ لائک. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں دشمن بنے ہیں؟ مینلی بیکاز ان کے باتوں سے, ان کے آیتوں سے, ان کا جو سکھانے کی وجہ سے لوگوں میں درار ہو گئی, رشتوں میں درار آنا شروع ہو گیا ہے. So that was the reason as to why Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ hated. But Allah subhanahu wa ta'ala has chosen Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ for being very kind. دوسری چیز, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو چن کے ان کا دل کو تھوڑا نرم کرتے جا رہے تھے اور دین کے طرف لے کر آ رہے تھے, دین کے طرف لے کر آ رہے تھے. ایک اس کے انسیڈنٹس دیکھیں گے, دین کی طرف لانے کے انسیڈنٹس میں ایک انسیڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب پہلا مائگریشن ہوتا ہے جہاں پہ ابیسینیا جانا رہتا ہے, تو ایک لیڈی جو ہے
ایک لیڈی جو ہے لیلا، وہ اپنے مطلب کیا شی واز گیٹنگ ریڈی، مطلب کپڑے سنوارنا، کپڑے فولڈ کر کے رکھ لینا ہو، یہ پورا پیکنگ کرنا ہو، ایوری تھنگ شی واز ڈوئنگ. اور ہسبینڈ جو ہے وہ باہر جا کے رہتے. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لیلا کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ تو ایٹ دیٹ پوائنٹ مطلب اتنا ڈیرنگ لیول پہ یہ عورت بولتی ہے کہ تم جو ہے ہمیں اپنا خدا کی عبادت کرنے نہیں دیتے، تم جو ہے ہمیں اذیت دیتے ہو، ہمیں مارتے ہو، ہمیں فریڈم بھی نہیں ہے، ہمیں سکون بھی نہیں ہے یہاں پہ عبادت، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو ہم ایسے جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ اللہ کی عبادت ہم آرام سے کر سکے. تو اب یہاں پہ جو ہے شی واز ایکسپیکٹنگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں کریں گے، گالیاں دیں گے، کچھ تو بولیں گے، بٹ ہی ڈنٹ سے اینی تھنگ. صرف اتنا بولے ہیں کہ تمہارا جو خدا ہے، مطلب اللہ تمہیں جو ہے حفاظت رکھے، اللہ جو ہے جہاں پہ بھی تم جاتے ہو یو بی ہیپی اینڈ پیسفل، وہاں پہ جو ہے آرام سے آپ خدا اپنے خدا کی عبادت کرے. اٹ واز ایکچولی سارٹ آف دعا. یہ دیکھ کر وہ شاک ہو جاتی ہے، ہاؤ کوڈ نو ہی چینج، ایسا کیسا چینج ہو سکتا ہے. سو دیٹ از واٹ ہے نا یہاں پہ جو ہے دس از ون مور امپورٹینٹ چیز جو پتا چلتا ہے. نیکسٹ امپورٹینٹ چیز ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود. اب دیکھیں اگین وین ایور آئی سے عبداللہ ابن مسعود یو شوڈ انڈرسٹینڈ کون ہے عبداللہ ابن مسعود. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے آخری حالت میں ہے، ڈیڈ بیڈ میں ہے، مرنے والے تھے، آخری حالت میں تھے، ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم عبداللہ ابن مسعود جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک مطلب عمر جو جب دین اسلام قبول کیے ہیں کہ ایک چیز کیا ہے، دین کو عزت ملی ہے، دوسری چیز از واٹ کیا ہے، حرم شریف میں اوپنلی ہم جا کے نماز پڑھ سکے. تو بیکاز آف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہم جا کر نماز پڑھ سکے. اور ایٹ دا سیم ٹائم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فزیکلی ویری اسٹرانگ ہے، ہی از ایکچولی اے ریسلر، فزیکلی ویری اسٹرانگ ہے، ہی از اے ریسلر. اور ایٹ دا سیم ٹائم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے محبت جو تھی نا، تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوگا. تو اتنا بڑا ان کو خطاب دیا گیا جاتا ہے. انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کا بھی سن لیں آپ. عبداللہ ابن عباس جو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو فرقان نام کب دیا گیا تھا. فرقان از دا ٹائٹل دیٹ واز بین گیون ٹو ہم، حق اور باطل کو فرق کرنے والا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کیوں باہر نماز پڑھیں، ہم لوگ چھپ کے کیوں نماز پڑھیں، ہم کعبے کی طرف کیوں نہیں جا سکتے، وہاں پہ کیوں نہیں پڑھ سکتے. At that point of time, the first man who was marching with a group of people, دو groups بنے تھے، ایک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے the first group کو لے کر جاتے ہیں، اور ایک group جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was taking that one, heading that one. So for that reason, at that point of time, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has given him the title as Farooq. سبحان اللہ. اوکے، تم عمر الفاروق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے بارے میں. اور یہاں پہ دیکھیں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دین اسلام ایکسپٹ کیسے کرتے ہیں. چھوٹے واقعات ہے گرلز، یہ واقعات سمجھیں گے نا اٹ بیکمز ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. یہ واقعات کو سمجھیں. اوکے، یہ واقعات کیا ہے؟ پہلی چیز دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عورت جو بولتی ہے، اوکے لیلا جو عورت کہتی ہے کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غصہ نہیں کرتے. شی واز شاکڈ سیئنگ دیٹ. سو یہاں پہ نرم ہونا شروع ہوا ہے. دوسری چیز، جب ابو جہل کہتا ہے کہ میں 100 کیمل دوں گا میں، اور کون ہے جو عمر کو سوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کون ہو سکتے ہیں، میں اتنا کچھ دوں گا. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم واٹ ہی سیز کہ 100 کیمل ملنے والے ہیں، اتنا پیسہ ملے گا تو میں جاؤں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیز. So when he goes over there, at that point of time he was going to مارنے کے لیے جب جاتے ہیں، راستے میں ایک آدمی ملتے ہیں and he says Noam is the person who says تم کہاں جا رہے ہو؟ نہیں میں قتل کرنے جا رہا ہوں، تم پہلے اپنے گھر کا دیکھو. تو اب جو گھر کا دیکھو جو when he says نا، اب یہ کس کا گھر تھا؟ یہ اپنی بہن کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بن خطاب. بہن کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بن خطاب تھا. اب یہ بہن جب جو ہے قرآن شریف شی واز ریڈنگ رائٹ، قرآن شریف جب یہ پڑھ رہے تھے ان کی بہن، at that point of time what has happened is that
یہ باہر سے دیکھ رہے تھے، مطلب آوازیں سن رہے تھے. جب آواز سن رہے تھے تو ایٹ دیٹ ٹائم ہی ناکس دا ڈور. جب یہ دروازہ ناک کرتے ہیں تو امیڈیٹلی جو ہے واٹ ہیپنس، امیڈیٹلی بہن کیا کرتے، اب ان کو پڑھانے والے کون تھے؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ. ان کو جو پڑھانے والے تھے وہ تھے دس پرسن خباب الارت، جو بولے تھے نا 6th یا 7th پرسن ہو ایکسپٹڈ اسلام، غلام ہے. خباب الارت جو ہے وہ قرآن شریف پڑھا رہے تھے. کس کو؟ دونوں کا. اب دیکھیں، غور کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 10 پرومس جنہ کے پرسن ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ہی انہیں دے دیا گیا ہے کہ تو جنت، مطلب انہیں جنت کا خوشخبری دنیا میں ہی زندہ رہتے وقت ہی دے دیا گیا ہے. سو دا 10 promised people، اس میں حضرت ابوبکر صدیقی پہلے ہیں، اینڈ دین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکنڈ میں ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے یہ 10 میں جو ہے ایک نام ہے سعید ابن زید. سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی 10 پرومس جنہ کے ایک پرسن ہے. اب یہ آدمی ہے کون؟ ان کے بہن کا ہسبینڈ ہے. سبحان اللہ. فاطمہ بنت خطاب کے ہسبینڈ سعید ابن زید ہے. ان کا جو ہے نا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ از اگین 10 پرومس جنہ میں آتا ہے ان کا نام. دیٹ مینس اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، دنیا میں ہی انہیں جو ہے خوشخبری دے دیتے ہیں that you will be going to جنہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. So this is one thing. Then she reads قرآن شریف اور کہتے ہیں کہ پہلے غسل کر کے آؤ آپ، تبھی آپ چھین سکتے ہیں. تو غسل کر کے آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور at that point of time جو ہے he opens the قرآن، سورہ طٰہٰ پڑھتے ہیں. اینڈ دین اس کے بعد امیڈیٹلی ہی سیز مجھے جانا ہے. مجھے ایٹ دیٹ ٹائم خباب جو چھپے ہوئے تھے نا، خباب ابن ارت، وہ آتے ہیں اینڈ دین جو ہے لے کے جاتے ہیں اور دین اسلام قبول کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دس از ون واقعہ. ٹھیک ہے، جہاں پہ قبول ہوتے ہیں. اس سے پہلے جہالت کے ٹائم میں، جاہلیت کے ٹائم میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت شراب پیتے تھے، بہت زیادہ شراب پیتے تھے. دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، شراب پینا. اب اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو دین کی طرف کھینچ رہا ہے. تو اب ایسا پوائنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ when he was doing this one، مطلب شراب کے لیے جاتے ہیں، تو at that point of time کیا ہوتا ہے کہ شراب اپنے دوست کو دوست نہیں ملتے انہیں. تو he was thinking کہ دوست نہیں ہے تو ایک کام کروں گا، میں شراب کی دکان میں ہی جا کے میں شراب پینے کی کوشش کروں گا. اور شراب میں جو دکان رہتا نا، دکاندار کہتا ہے کہ شراب نہیں ہے، شراب ہو گیا ہے. تو at that point of time he thinks کہ یہ بھی ختم ہو گیا ہے، دوست بھی نہیں ہے، اب کیا کروں میں. ٹھیک ہے، چلے ایک کام کریں گا، میں طواف کر لوں گا، میں ایک طواف کر کے گھر چلے جاؤں گا. تو جب طواف کے لیے when he goes over there، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو he sees him for the first time. he was reading قرآن شریف. اب قرآن شریف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، وہ پڑھنے کا انداز اتنا زیادہ تھا، اتنا خوبصورت تھا، اور یہ غلاف کے پیچھے جا کے چھپ کے پھیر کے سن رہے تھے. اینڈ ہی واز امیزڈ، کیونکہ یہ آیتیں اتنے خوبصورت تھے. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، یہ مائٹ بھی شاعر ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح پڑھتے ہیں یہ شاعری انداز کا ہے یہ. تو امیڈیٹلی سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورہ پڑھ رہے تھے؟ سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے. اور وہی ٹائم جو ہے آیت 41 آیت پڑھ رہے تھے. ان کا جو سوچ رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب دینا شروع کرتے ہیں saying that لیکن سورہ حاقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو ورڈز ہے ایک شاعر کی ورڈز نہیں ہے، مطلب ایک شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ اس رب کا کلام ہے. اور تھوڑے ہی لوگ ہیں جو اس پر یقین کرتے ہیں. تو چپ ہو جاتے ہیں because they all are Arabs نا، they know this one. چپ ہو جاتے ہیں. دین اس کے بعد he was thinking شاید یہ جادوگر ہے، کیونکہ میں جو سوچ رہا ہوں he is able to tell that one. تو immediately فیوچر کے بارے میں بولنے والا ہے، شاید ہی بولنے والا ہے. تو immediately رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں، یہ جو ہے سوٹ ٹیلر کا بھی جو ہے ورڈز نہیں ہے. اگر تم عقل رکھتے ہو تھوڑا، اگر تم سمجھو گے تو تمہیں پتا چلے گا. دین ہی سیز سورہ حاقہ کا آیت نمبر 43 ہی سیز کہ یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب کیا ہے، وہ رب العالمین کے طرف سے آیا ہے. یہ جو نازل کیا ہے یہ کتاب، یہ آیتیں رب العالمین کے طرف سے آیا ہے، یہ رب العالمین کے طرف سے آیا ہے. یہ when he saw he was shocked about all those things. immediately کیا کرتے، وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو that means دل میں
ایمان کا دستک شروع ہو گیا ہے, اسلام کا دستک شروع ہو گیا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Okay, these are the small things that was happening in his life. جہاں پہ دین کے پاس قریب جاتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, پھر ایک چینجز ان میں آنا شروع ہوتا ہے. ہوتا this is the way that he starts accepting دین اسلام. اور ان کی آواز جو ہے, ان کی اور ایک خاصیت بولوں گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, میرے بعد اگر کوئی نبی بنے گا وہ ہے عمر. اگر چانسز رہتے تھے, اللہ تعالیٰ مجھے آخری نبی نہیں ہے, کوئی اور نبی آئے گا تو عمر رہے گا. سو دیٹس اے بیوٹیفل خطاب. دوسری چیز, سب سے زیادہ دین اسلام پھیلانے والے تھے وہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عمر, سب سے زیادہ خواب جو آئے ہیں وہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب comparative to others. ابھی 4 خوابوں میں کہ میں چھوٹا بول دوں گی میں آپ لوگوں کو. تو ایک خواب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کو جاتے ہیں, وہاں پہ ہے فٹ سٹیپس کی آواز سنتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ آواز کس کی ہے؟ تو ہی سیز کہ یہ آواز جو ہے it is again the آواز آف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو وہ جنت میں جا رہے تھے تو وہ آواز آ رہی تھی. دوسری رومیزا کا گھر تھا. رومیزا کا جو ہے, she has seen a lady over there and her name is رومیزا. اب یہ رومیزا کون ہے؟ Inshallah, I think I told you or not, I don't remember girls. رومیزا is actually like انس ابن مالک. انس ابن مالک تو پتا ہے آپ لوگوں کو, محدثین ہیں, حدیث لکھنے والے ہیں, سب سے زیادہ حدیثیں لکھے ہیں بھی محدثین ہیں. انس ابن مالک ان کے والدہ ہیں, رائٹ, ان کے والدہ ہے, اور ان کے فادر اگین از ابو طلحہ. تو دیٹ از اگین اے ڈفرنٹ اسٹوری. ہو سکا تو رومیزا کے اسٹوری آپ لوگ پڑھیں, سو یو ول بی نوئنگ اٹ. سو ان کا جو ہے ہی سیز ہر. تیسری چیز, ایک خوبصورت محل رہتا ہے وہاں پہ, بہت ہی خوبصورت محل, اور ایک عورت جو ہے وضو کر رہی ہے. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ہی وانٹیڈ ٹو گو ان سائڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا ہے؟ دین ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم کہتے ہیں کہ یہ عمر کا ہے. تو عمر کا محل ہے. تو خواب میں عمر کا محل دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فجر کے بعد جو ہے, نماز پڑھنے کے بعد, he talks about all these things. تو at that point of time he was telling کہ اے عمر, میں نے تمہارا گھر محل دیکھا تھا, میں جانا چاہ رہا تھا, لیکن مجھے یہ تھا کہ عمر کو غیرت آئے گی, for that reason میں نہیں گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ سے غیرت رہے گا, میں do I feel jealous of you, آپ جانا تھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. This is the way he says. So یہ ایک خواب, رائٹ. دوسرا خواب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, خواب میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے تھے, اور ان کے دودھ اتنا پی لیے ہیں کہ ان کے انگلیاں مبارک سے دودھ آنا شروع ہو گیا تھا, اپنے آپ دودھ آ رہا تھا. اور جب دیکھیں بازو دیکھا ہوں میں نے دیکھا کہ عمر جو ہے وہی انگلیوں سے مطلب دودھ آ رہا تھا, اپنے 2 ہاتھ رکھ کر he started drinking that. اب یہ جب خواب ہے تو صحابہ کو کہتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس خواب کی تعبیر بتائیں, اس کا خواب کا میننگ کیا ہے؟ تو at that point of time رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ خواب کا تعبیر جو یہ دودھ ہے وہ علم تھا. عمر جو ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, جتنا بھی علم میں لیتا ہوں وہ پورا کا پورا جو ہے اپنے میرے طرف سے لے کہ he started taking all the علم from me. ہر وہ چیز لیتے گئے. سو علم کا is one thing. اوکے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہائیلی انٹیلیجنٹ ہے, انٹلیکچوئل ہے, اور علم کے جو ہے اگین بھرپور لیول میں ان میں علم تھا, اور وہ شوق تھا ہمیشہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لینا. اتنا زیادہ شوق کہ ہمیشہ ہر حلقے میں, ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی رہتے ہیں, he will be always there, always. اتنا زیادہ رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سارے باتوں میں ابو بکر عمر, یہ تینوں کا نام لیتے ہیں, میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر, یہاں گئے تھے میں ابو بکر اور عمر گئے تھے, یہاں سے آیا ہوں میں ابو بکر اور عمر آئے ہیں, میں ابو بکر اور عمر, یہ تینوں کا, یہ دونوں کا نام ہمیشہ ساتھ میں لیتے تھے. So every point of time they used to be there. So that is the second واقعہ. Okay, second چیز is what, this is the way it used to happen, دودھ کا واقعہ. تیسرا خواب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کو دیکھتے ہیں, خواب میں اپنی امت کو دیکھتے ہیں, اور وہاں پہ ایک ویل دیکھتے ہیں. وہ ویل کیسا تھا کہ اس کے باؤنڈریز نہیں تھے, وہ ویل کو تو باؤنڈریز نہیں تھے, تو وہ ویل تھا, ایک باؤڑی تھی تو ویل تھا, تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نکال رہے, ڈول ڈال کر پانی نکال رہے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
عمر حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھ سے ڈول لیتے ہیں اور 2 ڈول مشکل سے نکالتے ہیں، کیونکہ اگر زیادہ کھینچیں گے تو انسان اندر چلے جائے گا، بیکاز دیر از نو باؤنڈری وال فار دیٹ ویل. تو سلولی آہستہ آہستہ نکالتے ہیں. دین اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں. اب وہ جو ہے جب ان کے پاس ڈول جاتا ہے، ڈول آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ ڈول ڈالتے ہیں تو ڈول میں مطلب اتنا زیادہ پانی آتا ہے اور اتنے لوگوں کو پلاتے ہیں. پہلے پورے انسانوں کو پلاتے ہیں، جتنے لوگ آئے ہیں وہاں پہ جتنے تھے، خواب میں چل رہا ہے سب، پوروں کو پلاتے ہیں. دین اس کے بعد جو ہے جتنے لوگ جانور تھے پورے جانوروں کو سیراب کرتے ہیں اور زمین کو بھی سیراب کرتے ہیں. یہ تھا ہز خواب. اب یہ خواب جو ہے صحابہ اس کو کہتے ہیں. تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بتائیں. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم اٹ واز بین سیڈ، یہ جو ڈول تھا وہ تھا رسالت، وہ تھا دین اسلام پھیلانا. تو دیٹ مینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ڈور تھا، اٹ ول بی مطلب ان کا انتقال ہونے کے بعد وہ جو ڈور ہے اٹ ول بی گوئنگ وتھ حضرت ابو بکر صدیقی. حضرت ابو بکر صدیقی جو ہے میرا رسالت لیں گے، مطلب لیں گے، اینڈ فار 2 years 2 to 2.5 years جو ہے یہ جو ہے خلیفہ رول کریں گے 2 سال. اس کے بعد جو ہے دا ڈور ہیز گون ٹو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے بعد اتنا زیادہ انسانوں کو، جانوروں کو اور سب کو پانی پلاتے گئے. دیٹ مینس یہاں پہ جو ہے سب سے زیادہ دین جو پھیلنے والا ہے وہ عمر کے دور پہ ہے. عمر کے دور پہ سب سے زیادہ دین پھیلے گا. اور سبحان اللہ، اٹ از آلسو بین سیڈ کہ جتنی جگہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دین اسلام پھیلا ہے، آج بھی وہ دین اسلام میں ہی قائم ہے، وہ پلیسز آج بھی قائم ہیں. سبحان اللہ. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے دین اسلام پھیلانے میں جو ہے there's one there's a Englishman who has written the influence people 100 influence people، مطلب دنیا میں انفلوئنس کرنے والے 100 لوگ. اس میں اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا ہے on 50th position، though he is a Christian بٹ انفلوئنس کا حساب سے دیکھیں تو 50th پوزیشن. اب دیکھیں ایک چیز یہ ہمیشہ یاد رکھیں، when we talk about one person، اس کا مطلب یہ نہیں ہے he is the best compared to حضرت ابو بکر صدیقی. حضرت ابو بکر صدیقی سے بیسٹ نہیں ہے یہ. فرسٹ از always حضرت ابو بکر صدیقی. اب حضرت ابو بکر صدیقی سے اگر کمپیئر کریں گے، دی ٹاپ موسٹ میں از آلویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دی ٹاپ موسٹ میں از آلویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دا نیکسٹ بیسٹ پوزیشن آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیقی. تھرڈ پوزیشن میں جو آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفہ میں اگر آپ دیکھیں گے، خلیفہ میں دیکھیں گے ہی کمز ان دا سیکنڈ رول، سیکنڈ پوزیشن میں آتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوسروں کو ہم ڈاؤن کریں گے، حضرت ابو بکر صدیقی سے بھی زیادہ یہ اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہی ہیز ہز اون پوزیشن اینڈ ہی ہیز ہز اون پوزیشن. ٹھیک ہے. تو دس از اگین خواب دیٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ حضرت. اور دوسری چیز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ انہیں الہام آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مفہوم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مطلب پہلے زمانوں میں الہام ہوتا تھا، پہلے زمانے میں الہام ہوتا تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مدر کو الہام ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دینا، اللہ کی بات دل میں ڈال دینا از الہام. اوکے، دل میں بات آنا، اللہ تعالیٰ کی آتی ہے بات. تو دیٹ مینس وین اگر آپ کو ڈر لگتا ہے، اگر آپ مطلب بنی اسرائیل لوگ آ کے آپ کے بچے کو قتل کر دیں گے، تو آپ جو ہے ایک باسکٹ میں اپنے بچے کو رکھیں اینڈ دین ریور نائل میں چھوڑ دیں. اب یہ جو تھاٹ کہاں سے آیا ہے، الہام کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، ان کے دل میں بات ڈالتا ہے، اس کو الہام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں اگر کسی کو الہام آیا ہے وہ ہے عمر. سبحان اللہ. الہام کسی کو نہیں آیا ہے سوائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. الہام میں اراؤنڈ 5 آیتیں نازل ہوئے ہیں بیسڈ آن اونلی ہز سیٹ آف تھنگس. ایک آیت کا بولوں گی میں، ایک آیت میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ، پردہ کا حکم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
کیا نہیں پیپل کم اینڈ میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب مشورہ لینے، ڈاؤٹس پوچھنے یا دین کے بارے میں پوچھنے. تو امہات المومنین were not covered at that time. covered مطلب نارمل ڈریسز میں رہتے تھے بٹ ناٹ حجاب میں covered نہیں تھے. تو at that point of time عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آتے ہیں، وہ جو مرد جو لوگ آتے ہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہے، برے لوگ بھی ہے، لیکن جو لوگ بھی آتے ہیں آپ کے گھر آ کے بات چیت کرتے ہیں، امہات المومنین کو لوگ دیکھتے ہیں، مطلب کون سی نظر سے دیکھتے ہیں، کیسا ہے. برے لوگ بھی آتے ہیں نا، سو انہیں پردہ اگر کریں گے تو دیٹ وڈ بی اے گڈ آئیڈیا. ہی تھنکس ان دیٹ وے. ہی ٹیلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ امیڈیٹلی ان کے تھاٹ امیڈیٹلی آیت نازل ہوتی ہے کہ یہ امیڈیٹلی آیت نازل ہو جاتا ہے سیئنگ دیٹ پردے کا حکم آ جاتا ہے. عورتوں اے محمد تمہاری عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، عورتوں کو، گھر والوں کو اور پورے عورتوں کو جو ہے پردے کا حکم دے دیں. تو الہام مطلب ان کا تھاٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہے اینڈ دین آیت نازل ہوئی. دس از ون آیت. دوسری آیت یہ ہے کہ عثمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کعبے کے طرف وہاں تھے، طواف کرنا سب کرتے. تو ہی واز سیئنگ مقام ابراہیم وہی تھا، رائٹ. تو ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے فادر ہے اور دین اسلام یہاں سے ہی ہمارا آیا ہے، یہ ہی زار فادر. دوسری چیز یہ ہے ہم سب دین ابراہیمی کو ہی فالو کرتے ہیں. ہم دین موسیٰ کو نہیں، دین داؤد کے نہیں، دین عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں، ہم دین ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تمہارے باپ دادا دیٹ از ابراہیم علیہ السلام، ان کے دین کو فالو کرو، ملت ابراہیم کو فالو کرو. تو ہم وہی کرتے ہیں. کیوں نہ ہم اس پہ مطلب نماز یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. نماز جو ہے دین مقام ابراہیم کو بھی وہ ایک امپورٹنس دیتے ہوئے یہاں پڑھ سکتے ہیں نا. He had that thought and he spoke. الحمدللہ آیت نازل ہو جاتا ہے saying that طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز دے مقام ابراہیم کے طرف پڑھیں گے، مقام ابراہیم کی طرف پڑھیں گے 2 رکعت نفل نماز آفٹر ڈوئنگ یور طواف. سو یہاں پہ ان کا تھاٹ تھا، ان کا اچھا یہ تھا، آیت نازل ہو گئی ہے. تیسرا یہ تھا کہ ان کے خواب میں یہ آیا تھا واٹ اذان کا پیٹرن، مطلب اذان کس طرح ہے، کس طرح ہے اذان. تو اور ایک انصاری کو بھی آتا ہے، تو انصاری اٹھ کے وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں جو ہے اذان اس طرح آیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سنتے ہیں ہی سیز کہ ہاں یہ کریکٹ ہے. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ہی سیز کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہتے ہیں مطلب یہ جو پڑھ رہا ہے وہی چیز خواب میں مجھے بھی آیا تھا، یہی آیتیں، مطلب آیتیں نہیں بولوں گی، اذان کا پیٹرن یہی آیا تھا. تو دیٹ واز بین فائنلائزڈ، رائٹ. The next important thing عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو الہام کا اور ایک کیا تھا، I was giving talks اس لیے مجھے جو یاد تھا keeping on telling you girls. ٹھیک ہے، تو I'm not holding my book in my hand. اچھا تو وہی مطلب دیز زیادہ سب سے زیادہ خواب ان کو آیا تھا اور الہام، ہاں الہام کے بارے میں یس. اور ایک یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی کون ہے؟ منافق کا سردار ہے. منافق مطلب کیا ہے؟ ہپوکریسی کا سردار ہے. تو دیٹ مینس مکے میں 2 ہی کیٹیگریز تھے، جو ایمان لانے والے، ایمان نہیں لانے والے. they were only 2، کافر تھے اور مسلمان تھے. صرف 2 ہی گروپ تھے، منافق نہیں تھے وہاں پہ. we didn't had منافق over there, right? whereas in Medina the third group comes is منافق. منافق وہ ہے کہ چہرے پہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، پیچھے کہتا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائے. وہ منافق کے کوالٹیز بہت سارے، اس لیے کھول کے کیونکہ چھپا ہوا چیز رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کرتا ہے اپنے سوروں میں. سورہ منافقون کے بارے میں، منافق کون ہے. and at the same time سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 6 7 8 onwards 8 to around 21 22 21 جو ہے آیتیں are all about منافق کے کوالٹیز. لوگوں کا مذاق اڑانا، سامنے کہنا ہاں میں کرتا ہوں، پیچھے کہنا کہ میں نہیں کرتا. ایسا ڈبل فیس والے اس منافق، دل میں ایک زبان میں ایک اس منافق. یہ اگر آپ دیکھیں گے وہ کوالٹیز بہت سارے ہمارے میں ہیں، اس کو نکالیں. ورک آن دیٹ کوالٹیز ٹو ورک ریفائن یور اون سیلف. زبان میں یہ رہتا ہے یہ ڈریس سیدھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے. کیسا تو او اٹس سو نائس، کتنا اچھا ہے، کتنا بیوٹیفل ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، زبان پہ ایک بول رہے دل میں ایک ہے. دیٹ از منافق.
دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دین لائے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، دل میں دے ول ناٹ ایکسپٹ، وہ ہے منافق۔ تو منافق کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، جب ان کا بیٹا جو ہے دین اسلام قبول کرتا ہے، اور ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ہی سیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے فادر کو جو ہے آپ کا کرتا پہنائیں، مطلب آپ کا چادر اڑائیں اور جنازے کی نماز پڑھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوکے ٹھیک ہے، مطلب ہی ایکسپٹیڈ اسلام نا، تو اس کے لیے جو ہے چادر اٹھاتے ہیں اپنا اور چادر اڑاتے ہیں۔ چادر اس سے پہلے کس پہ کرے ہیں؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر، اپنا چادر اڑائے تھے، مطلب اپنا شرٹ نکال کر اڑائے تھے، دیٹ از ون تھنگ۔ اینڈ سیکنڈ از واٹ، حضرت علی کے مدر فاطمہ بنت اسد، ان کا نام فاطمہ بنت اسد، ان کو بھی جو ہے اپنا شرٹ یا اپنا کپڑا جو ہے اڑاتے ہیں۔ سو دیٹ از اگین ایز اے دس ون کفن کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ہی سیز، تو یہ جب کر رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اسٹینڈنگ اوور دیئر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل پسند نہیں آ رہا تھا یہ ہے منافق، اور اس نے اتنا ظلم کیا ہے دین اسلام لوگوں پہ، اور اس کو اتنا آنر کیوں کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کو کپڑا اپنا کپڑا دینا بہت بڑا آنر ہے، اور جنازے کی نماز پڑھانا بہت بڑا آنر ہے۔ جنازے کی نماز یہ کیوں پڑھائے، یہ کیوں کرے؟ یہی سوچ رہے تھے، کیونکہ یہ جو ہے رانگ انفارمیشن جائے گا لوگوں کو، ایسا جائے گا کہ اگر آپ منافق کے کام کر رہے، آپ دین اسلام کے اگینسٹ ہے، پھر بھی آپ پہ نماز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، معاف کر دیں گے، کچھ نہیں ہوگا، اس میں کیا ہے؟ ہاؤ کین، ان کو انکریجمنٹ ہی ملے گا نا، ہاؤ کین دے ڈو اٹ؟ تو یہ جب کشمکش چل رہا تھا، امیڈیٹلی آیت نازل ہوتی ہے، اے محمد، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منافق کی نماز نہیں پڑھائیں گے آپ، منافق کو نماز آپ نہیں پڑھائیں گے۔ سو ہی اسٹاپ، سو دیٹ از the thing، یہاں پہ آیت، اب اس کے لیے ہمارے لیے منافق کے لیے نماز نہیں پڑھانا ہے ہمیں، نہیں؟ So these are the things عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک خاصیت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، سب لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں، رائٹ، ان سے بہت ڈرتے ہیں، شیطان بھی ڈرتا ہے، شیطان اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گلی سے اگر آ رہے ہیں تو شیطان جو ہے دوسرے گلی سے چلے جاتا ہے، دوسرے گلی میں بھاگ جاتا ہے۔ So he was a man like this، اتنا ان کی آواز اتنا تیز بلند ہے کہ چلنے میں کانفیڈینس، ایٹیٹیوڈ نہیں بولوں گی، کانفیڈینس ہے۔ ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لوگوں کو دیکھتے ہیں، مطلب جو لوگ دین اسلام قبول کرتے ہیں، مطلب قرآن پڑھتے ہیں، خارج جو لوگ ہیں، قرآن لوگ ہیں، قرآن پڑھنا عبادت کرتے ہیں سب، ان لوگ جب وہاں سے جا رہے تھے ڈھیلے ڈھالے جا رہے تھے، مطلب ایک دم ویک، کیونکہ کھانا پینا سیدھا نہیں رہتا ان کا، تو ایک دم ویک لیول میں چل رہے تھے لوگ، ایک دم ڈھیلے چل رہے تھے، سلو چل رہے تھے۔ تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم شی سیز کہ کیونکہ یو آر ریپرزینٹنگ اسلام، اینڈ دین شی سیز اگر تمہیں چلنا ہے تو عمر کی طرح چلو۔ عمر کس طرح اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے؟ عمر جو ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ لیول میں لے کے چلتا ہے، تیز چلتا ہے۔ اسلام کو نا ایک غلط کمزور لیول میں پروجیکٹ مت کرو، اسلام کو ایک اسٹرانگ لیول میں پروجیکٹ کرو، جیسے عمر کرتا ہے۔ عمر کی آواز میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں وہ کانفیڈنس ہے، آواز میں جو ہے وہ تیزی ہے، بولنے کا انداز ایسا ہے، آپ کی آواز میں ویسا لائیں، جس طرح عمر اسٹریٹ چلنا ہو، تیز چلتے ہیں، اس طرح آپ لوگ چلیں، اس طرح مت چلیں، کیونکہ آپ کو دیکھیں گے تو دین کو دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہے دین اسلام کو دیکھ رہے، تو دین کو کمزور لیول میں مت پروجیکٹ کریں۔ تو آپ کے لیے، میرے لیے بھی یہ بہت ہی خوبصورت یہ ہے کہ دین کے بارے میں جب ہم کرتے ہیں نا، لیٹ اس ناٹ ٹاک اباؤٹ لیکن میں تھک گئی ہوں، میں پڑھ کے تھک گئی ہوں، میں تو سامنے والے کو کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ دین کا کام کر رہے تو تھک جاتے ہیں، دین کا کام کرنا ہو یا اب فار ایگزامپل میں دین کا کام نہیں بولوں گی، میں سمپل چیزیں اتنا ہی بولوں گی کہ روزہ ہے ہم لوگ،
اب روزہ ہے وہ شوق سے رہ کر رکھے آپ روزہ، وہ جذبہ لائیں، آپ کو دیکھ کے لوگوں کو روزہ رہنے کا شوق پیدا ہوئے. اٹ شوڈ بی لائک دیٹ. دیکھیے پتہ نہیں ایک روزہ رہوں گی تو اللہ تعالیٰ کتنے گناہ میرے مٹائے گا، اور 70,000 جو ہے مطلب یہ آگ جو ہے دور ہو جائے گی روزدار کے، اور روزدار کے دعائیں قبول ہوں گے، چہرہ روشن ہوگا. اور جب تک جوانی ہے، جب تک صحت ہے، یا رب مجھے صحت دیا ہے اس کا شکر، یا رب مجھے توفیق بھی دے، بیماریوں سے دور رکھے جہاں پہ میں روزہ رہ سکوں. سو آپ کا پیٹرن، آپ کا بولنے کا طریقہ، آپ کا انداز ایسا رہنا چاہیے کہ یس آئی کین ڈو اٹ. میں آپ کو دیکھ کے لوگ جو ہے مجھے بھی روزہ رہنا ہے، ایون آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. تو اس طرح یو نیڈ ٹو پروجیکٹ دین ٹو دا پیپل، نہ کہ میں آج روزہ ہوں، میں بہت ٹائرڈ ہوں، تھکان زیادہ ہو. چہرے پہ مت بتائیں، باتوں میں مت بتائیں، لوگوں کو ڈی موٹیویٹ مت کریں. میں تھک گئی ہوں، میں چکر آ رہی ہے مجھے، یہ روزے تو اتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا. یہ میں فرض روزوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں، میں سنت ایکٹس کے بارے میں آ رہی ہوں. تو یہاں پہ اس طرح آپ بات کریں گے تو سامنے والا کیا اچھا وہ روزہ نہیں ہوں میں. کون بولے روزہ رہو بول کے؟ کیا ضرورت ہے روزہ رہنے کا؟ رمضان کا رہ رہے نا، یہ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے. تو اب یہاں پہ کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ویک ہو جا رہے ہیں، ٹائرڈ ہو جا رہے. ویکنس رہتا ہے تو آپ بول سکتے ہیں کہ میں ریسٹ کروں گی. وہ ریسٹ بھی بات تمہیں پتا ہے، آپ بولنے کا انداز کیا رہے گا آپ لوگوں کا، کہ آپ لوگوں کو پتا ہے لیٹنا، اگر میں عبادت کرتے ہوئے میں تھک گئی ہوں، تھک کر بھی روزہ رہ کے میں تھک کر میں لیٹی ہوں، وہ میرا لیٹنا بھی عبادت شمار ہو جاتا ہے. جتنی دیر میں سوتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے اکاؤنٹ میں لکھ دیتا ہے میں اتنا دیر میں عبادت کی حالت میں ہی ہوں. عبادت ہی ہے میرا لیٹنا، عبادت ہے میرا ریسٹ کرنا ہو، میرا پڑھنا ہو، میرا ہر ایکشن جو ہے اللہ تعالیٰ عبادت میں ڈال دیتا ہے. وائی؟ بیکاز آئی ایم فاسٹنگ. اپنے آپ کو روک رہی ہوں، ہر وہ برائی سے روکنے کی کوشش کر رہی ہوں. سو دیٹ پازیٹیو وائبس لانا ضروری ہے لوگوں کے لائف میں. دیٹ ہیز ٹو بی دیئر. جس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں نا کہ دین کو کمزور لیول میں پروجیکٹ مت کریں، دین کو ہے نا ایک اسٹرانگ لیول میں پروجیکٹ کریں. وہ اسٹرانگ آپ میں آنا چاہیے. آپ کا ایمان کو ایسا اسٹرانگ بنائے کہ آپ ہے روزہ رکھ رہے، آپ فار ایگزامپل نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تہجد، ابا تھینک گاڈ میں تو یہ نہیں اٹھتی ہوں تہجد کو، میں تو یہ نمازیں نہیں پڑھتی ہوں، اگر میں پڑھتی تھی تو میں اتنا ہی یہی ہو جائے. تمہاری حالت دیکھو، تمہاری حالت خراب کر کے. اینڈ دے یوز ٹو ڈو ایکسرسائز آلسو. بیماریاں لا لے کے بیٹھ گئے ہیں، طبیعت خراب کر لیے ہیں. تو ایک بیچاری لیول میں بن کر ایک غلط پروجیکٹ کرتے ہوئے، کیونکہ ہیلتھ کا بھی خیال نہیں کیا، دین کا کام کرنا ہو، یا میں نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں عبادت پڑھ رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں. یس قرآن پڑھے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی ایٹ دا سیم ٹائم چلنا بھی ضروری ہے، صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. جب صحت رہے گا تو تبھی ہم دوسروں کو سکھانا، پڑھنا یا خود کرنے کے لیے ہم قابل ہو سکتے ہیں. تھوڑے لوگ کا رہتا ہے کہ میں تہجد پڑھتی ہوں تو میں نہ کھانا کھاتی ہوں، نہ پانی پینا، کچھ نہیں. سب لوگ پیچھے رہتے، کھاؤ پلیز، کھاؤ پلیز، کھاؤ، کچھ نہیں، آپ بیمار ہو جائے کھاؤ. یہ لیول میں نہیں آنا چاہیے. یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور اون سیلف. کہتے ہیں لوگ کھا لیں آپ تو کھا لیں، دیٹ وڈ بی رادر دین اٹ شوڈ ناٹ بی. لیکن آپ یہ نماز میں ہے کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے. نماز should not be projected as a in a غلط way. نماز should be always a blessing جیسا پروجیکٹ کرے. نماز پڑھ رہے تو اب یہ کھانا نہیں کھائے گی، پانی نہیں پیے گی، بھوکی فاکی رہے گی، یا یہ کر رہی ہے تو یہ ضدی مت بنے. تھوڑے لوگ رہتے ہیں ایڈمنٹ رہتے ہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا میں نہیں کھاتی. میں جب سامنے بچے تڑپ رہتے بچے لوگ یہ ہوتے پلیز کھا لو آپ، پلیز کھا لو، میں نہیں کھاتی، میں جب تک یہ پورا نہیں ہوگا میں نہیں کھاؤں گی. طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ کے ٹیبلٹس کھانا ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ کو بی پی ہے، آپ کو ہارٹ پرابلم ہے، یہ ٹیبلٹس کھانا ہے، آپ پلیز یہ کھا لو گا. نہیں نہیں نہیں، میں اب نہیں کھاؤں گی، میں یہ نماز پڑھ کے میں یہ پورا پڑھوں گی، میرا پورا ہونے کے بعد یہ کروں گی. یہ جو ہے سامنے والوں کو تکلیف، آپ کی عبادت دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے. آپ کی عبادت لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کرنے والا وے میں بننا ہے. یس کر رہے ہیں آپ، تھوڑا کھا لے، دوائی کھا لیں، اس کے بعد اطمینان سے عبادت کریں، جہاں پہ سامنے والے بھی خوش ہے، آپ کی فیملی بھی خوش ہے، اور آپ بھی خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے. ایک انسان کو تکلیف میں دیکھ کر میں اب نہیں، میں بعد میں کھاؤں گی، بلاتے ہیں فیملی کے ساتھ کھانے کے لیے، نہیں اب نہیں، میں بعد میں کھاؤں گی، آپ لوگ جاؤ، میں نماز پڑھتی ہوں. ایسے عبادتوں میں چلے جانا جہاں جو ہے فیملی کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں. سو دو سیٹ آف تھنگس ڈونٹ پروجیکٹ اٹ.
project दीन is again the most beautiful one. दीन की इबादत is the most beautiful. चाहे वो आपका हमारा रोजा हो, हमारा even at times ये सदका देते हैं, राइट? सदका देते हैं, कभी पका के खिलाते वक्त वो खुशी महसूस कराएं, वो खुशी महसूस करें, अपने चेहरे में वो खुशियां लाएं, अपने बच्चों को वो खुशियां जाहिर करें कि यस हम लोग खिलाना जरूरी है. तो when the child sees you, अम्मी जब भी लोगों को खाना खिलाना है, अम्मी जब भी खाना सदका करना है, she'll be very excited. उनपे खुशियां ज्यादा आती है, she'll be very excited. उस पे बिलीव ज्यादा करते हैं, गुनाहें मिट जाते हैं, इबादतें अल्लाह ताला कबूल करता है. एट द सेम टाइम जो है अल्लाह ताला का गजब को ठंडा करे, अल्लाह का गुस्सा ठंडा करे, अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है, अल्लाह ताला हर चीज वो करता है. कीप टेलिंग द चाइल्ड कि बच्चे को जो है खिलाने का शौक पैदा हो, रादर दैन आज खाना बनाई हूँ, मैं इतना थक गई, सुबह उठी 4 बजे से पका रही हूँ मैं, ये इतना टायर्ड है हूँ मैं. ये सब टायर्ड है, लेकिन सामने वाले को प्रोजेक्ट मत करे कि सदका की वजह से आप टायर्ड हो गए. सामने वाले को ये प्रोजेक्ट मत करे कि आज मैं जो है सदका पैसे दी हूँ इसलिए आज हमारे घर में खाना पीना नहीं है, पैसे कम हो गए हैं, बिकॉज जो पैसे दी थी ना वो 500 था ना, मैं वहां पे दे दी, गरीब को दे दी. अब देखो 500 रहते थे तो मैं ये करती थी. ये प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? व्हाट इज द नेगेटिव थिंग दैट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, टुवर्ड्स एवरीवन. प्रोजेक्ट क्या कर रही हूँ? जो पैसा था मैं वो दे दी हूँ, लेकिन उसका अल्लाह ताला उसका उसका वैल्यू करेगा? नहीं करेगा. तो ऑलवेज मुझे मुझे आयत नहीं बोलूंगी, आई नेवर एवर थॉट ऑफ दैट वन. जब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब कहते हैं कि दीन को जो है एक स्ट्रांग वे में प्रोजेक्ट करे, बीमार लोगों की तरह आप ढीले ढाले, दीन को ऐसा प्रोजेक्ट मत करें कि दीन के लोग जो है कुरान पढ़ते हैं, हिफ्स करने वाले लोग ढीले ढाले रहते हैं, उनके पास ताकत नहीं रहती है, एनर्जी नहीं रहता है, बीमार रहते हैं, भूखे फाके रहते हैं. डोंट प्रोजेक्ट दीन इन दिस वे. प्रोजेक्ट लाइक उमर. ये दैट एग्जाम्पल व्हेन शी वाज गिविंग मेरे लिए एक लेसन था कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह, यस भूखे थे, खाना पीना नहीं था, बट स्टिल हाउ स्ट्रांग, दीन के बारे में जब बात कर रहे हैं कितना स्ट्रांग, कितना ये है. चाहे वो बात करने में हो, जब जहाँ नमाजें रात रात बैठ के नमाजें पढ़ते थे, खूब दुआएं करते थे, खूब रोते थे. इनका ही ये जो एक्ट है अपना बेटे में भी आया है. उनका बेटा रात भर इबादत, रात भर नमाज कुरान और खूब रोना. दो सेट ऑफ थिंग्स. तौबा तौबा ज्यादा करते थे, इस्तगफार ज्यादा करते थे. द सेम थिंग इवन उनका बेटा भी करता है. उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डरते थे हर चीज के से. मैं ये गलत नहीं करना है, मुझे ये गलत नहीं करना है, मैं यहाँ पे ये गलत. अब ये भी कहते हैं कि अगरचे उमर के दौरान, खलीफा के दौरान, अगर एक गली में वहां पे एक खड्डा है, खड्डा मतलब एक व्हाट यू से, मतलब रोड सीधा नहीं है, वहां पे एक खड्डा है जिसकी वजह से एक आदमी गिर जाता है और एट द सेम टाइम जो है उसका जानवर भी गिर जाता है, गिर के मर जाना हो या गिर के उसको मार लगता है, या अल्लाह उमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ. तो उतना ज्यादा ख्याल करते हैं कि रोड्स भी मुझे सीधे रहना है, अगर वो गिर गया, उसको कुछ हो गया है, मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूँ, मतलब मेरे मेरे अकाउंट में आता है ये आदमी मरा है बिकॉज मेरे वजह से, बिकॉज मैं जो है वो रोड सीधा नहीं देखा हूं या मेरे लोग रोड सीधा नहीं किए हैं, बिकॉज ऑफ माई, मेरे खिलाफत के टाइम, मेरे रूलिंग के टाइम इस तरह हुआ है, तो आई एम हेल्ड रेस्पॉन्सिबल. तो उसके लिए भी तौबा करके रोते हैं. हर हर प्लेस देखते हैं कि एवरीवन, एक भूखी औरत जो है भूखी है तो उसका खाना अब इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की नहीं. मैं अमीर हूँ, आई एम अमीर, तो मेरी अमीर अमीर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है. इस तरह कौन सोचता है? दैट इज उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. इनकी जब स्टोरीज समझते ना, पढ़ते हैं ना गर्ल्स, सहाबास के, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लेना चाहिए, अपने लाइफ में लाना चाहिए. यस, मैं कोशिश करूंगी, मैं रोजा रहूंगी और रोजे में जो है ऐसा रोजा रखूंगी जो वो मेरा रब खुश हो जाएगा, ऐसा रोजा रखूंगी या अल्लाह के सामने वाला जो है मैं मोटिवेट करूं सामने वाले को रोजा रहने के लिए. मैं आज हूं मैं रोजा, बस चुपके मैं अपने आप को बंद कमरे में मैं रोजा रही हूँ, दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं. बोले
روزہ رکھنا ہے, کل تھرسڈے ہے, روزہ رہے آپ لوگ, کوشش کریں ویکلی 2 times نہیں, ویکلی 1 time, اف ناٹ ویکلی 15 days میں ایک بات تو رکھ لے, 15 days میں مہینے میں ایک بار کوشش کریں, اسپریڈ دا میسج. کل روزہ ہے, الحمدللہ روزہ ہے, کل عبادت کا دن ہے, کل جو ہے دعائیں قبول ہوں گے انشاءاللہ, روزہ ہے. وہ شوق پیدا کریں, لائیں وہ شوق, وہ آپ جو ہے آپ کا ایکسپریشنز میں it should be projected. کسی کو آپ خیال کرے, کسی کو دے رہے, کسی کو ہیلپ کرنا ہو, شو دیٹ ایکسائٹمنٹ اینڈ ہیپینس اینڈ اطمینان دل, جہاں پہ سامنے والا دیکھتا مجھے بھی اس طرح, اس کے چہرے پہ جو خوشی ہے نا, وہ خوشی مجھے چاہیے. بیکاز میں کھاتا پیتا ہوں لیکن میں وہ خوشی محسوس نہیں کرتا جب یہ روزے میں وہ جو خوشی محسوس کرتا ہے, اور وہ کس طرح عبادت کرتا ہے, کھایا نہیں ہے, پیا نہیں ہے, انرجی کہاں سے آتا ہے, کہاں سے انرجی آتا ہے اس کو پتا نہیں, وہ رب دیتا ہے. مجھے ویسی انرجی چاہیے, مجھے ویسا شوق چاہیے, مجھے ویسا جنون چاہیے عبادت کی حالتوں میں. تو دیٹ چیز ہے نا, وی نیڈ ٹو مارک این ایگزامپل فار ادرس. تو اس لیے کرنا کیا ہے, وی ہیو ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, تو دو سیٹ آف تھنگس. عمر اجر, دیکھیے میں ایک ہی بات بولوں گی, when it comes to حضرت ابو بکر صدیقی, take home point, the best one which I really loved it is what, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 دروازے, جنت کے 8 دروازے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ یا رسول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کون, حضرت ابو بکر صدیقی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دروازے ہیں جنت کے, کوئی ہے کیا انسان جو 8 کے 8 دروازوں میں سے جا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا ابو بکر, مجھے امید ہے کہ وہ تم ہو جو 8 کے 8 جنت کے دروازوں سے آپ کا نام گونجا جائے گا, اے ابو بکر آؤ, اے ابو بکر آ جاؤ, تو آپ کا نام گونجے گا. دس از این امیزنگ امیزنگ ایکٹ, امیزنگ ایکٹ. ہر روز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو ہے he called up for a meeting, پورے لوگ تھے, وہ میٹنگ میں پوچھتے ہیں کہ آج کس نے روزہ رکھا, حضرت ابو بکر صدیقی ہینڈ ریز کرتے ہیں. آج کس نے کیا بولتے فیونرل کو گئے ہیں, he raises his hand. آج کس نے غریب کو کھانا کھلایا, he raises his hand. آج کس نے صدقہ دیا, he raises. for everything, پورے لوگ جو ایک دو چیز کے لیے ریز کر رہے تھے, لیکن حضرت ابو بکر صدیقی ہر وہ چیز کے لیے ریز کر رہے تھے. تو دیٹ مینس ان کا ڈیلی معمول تھا, یہ ڈیلی معمول تھا. So that's why all 8 دروازوں سے ان کا نام بلایا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے کیا ہے سبق, کیا ہے ہوم ورک, کیا مجھے پسند آیا, تو کرنے کا کام ہے, ٹیک دا پرنٹ آؤٹ آف آل دی 8 دروازوں کا پرنٹ آؤٹ لیں, لگائیں. مجھے پورے 8 دروازے ایوری ڈے مجھے ٹچ کرنا ہے. نماز کا ایک ہے, حج کا دیکھیں, نماز باب الحج ہے, حج کے لیے جو ہے پیسے ایوری ڈے تھوڑا تھوڑا پیسے سیو کریں, ایوری ڈے ڈالنا چاہے تو تھوڑا تھوڑا ڈالے. تو دیٹ مینس ایوری ڈے آئی ایم ٹچنگ دیٹ ڈور, جب تک ہمارے ہاتھ میں مطلب حیاتی ہے جب تک ہے, لیکن کوشش تو تھی, اس کے لیے تو بھی ریوارڈ ملے گا. تو 8 دروازے میں کون سے دروازے, باب الذکر ہے, میں ذکر آج کروں گی. آپ ذکر کا کیا کریں گے, الگ چارٹ لگا لیں ذکر کا, استغفر اللہ اتنے ٹائم پڑھوں گی, الحمدللہ اتنے ٹائم پڑھوں گی, لا حول ولا قوت اتنے ٹائم پڑھوں گی. پٹ اپ یور اون ٹارگیٹس, چارٹ لگائیں, صبح 500 یا صبح 100, شام میں 100 ٹارگیٹ لگا لیں. دس از ون تھنگ, رائٹ. دوسری چیز کیا ہے, باب النماز ہے, صلاح ہے, باب الصلاح ہے, تو ڈور آف صلاح. اب صلاح میں نماز پڑھ لی ہوں 5 وقت کافی ہے, نو, اس پہ اپ گریڈ کریں, ایوری ڈے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے جائیں. کیسا اپ گریڈ کریں گے, نماز جو ہے فرض نمازیں پڑھتی ہوں میں 5 وقت کے, اپارٹ فرام دیٹ مجھے نفل نمازوں کو ایڈ کروں گی میں. دوہا نماز کوشش کروں گی میں, اپ گریڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ. دوسری چیز تہجد پڑھوں گی, اپ گریڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ. پھر اگین اشراق پڑھ رہی ہوں, اپ گریڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ. یہاں کیا ہے, ایڈ آن بیوٹیفل فیدر, بولتے ہیں نا فیدرز ایڈ کر رہی ہوں اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے نماز. دوسری چیز نماز میں آپ یہ کر سکتے ہیں, ایک ایک ٹائم ایک ایک ٹارگیٹ رکھیں. نماز کو جو ہے سلو پڑھنے کی کوشش کروں گی, نماز میں جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گی, اور ایک ٹارگیٹ رکھے نماز کو معنی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گی, اور ایک ٹارگیٹ رکھے نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ میں پڑھوں گی. تو تھوڑا تھوڑا ٹارگیٹس اس طرح آپ رکھتے جائیں گے. واٹ ول ہیپن از دیٹ, اٹ بیکمس مور, آپ کا جو نماز ہے دی بیسٹ بننے کی کوشش ہوتے رہے گا. اسی طرح باب الریان ہے, روزوں کا ہے, روزے فرض روزوں کے بارے میں ہے, ہو سکا تو نفل روزے بھی, دا وائٹ ڈیز 13, 14, 15 رہے, یا منڈے اینڈ تھرسڈے رہے, یا ایٹ لیسٹ تھرسڈے رہے آپ روزے میں. پھر اگین یو ہیو another one for again جہاد کے لیے. اب جہاد کے لیے تو میں تو بنو تلوار لے کر باہر جاؤں گی نہیں, میں
وہ زمانہ نہیں ہے تلوار لے کے جانے کے لیے. کروں گی کیا میں؟ سیلف جہاد کروں گی. میرا نفس کہتا ہے کہ چل چل فرحین ڈو دس فن، نہیں نہیں کرنا ہے، یا رب مجھے جانا نہیں ہے. کبھی کبھار ہم ٹی وی دیکھتے ہیں یا ریلس دیکھتے ہیں، اٹ از انف ناؤ، اٹ از انف، آئی شوڈ ناٹ ڈو، نہیں نہیں تھوڑا دیکھ لیں گے نا، نو پرابلم، تھوڑا رات میں دیکھ لیں گے نا، اور تھوڑا کر لیں گے نا. یہ جو ہے نفس کہتا ہے نہیں مجھے بہت پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے. یا کبھی کبھار نفس کہتا ہے کہ چلو ہم لوگ یہاں گھومنے جائیں گے. نفس بار بار کہتے رہتا ہے، تو نفس کو کنٹرول کرنا از دا بگیسٹ جہاد. وہ جہاد کرنے کی کوشش کریں گے ہم. تو دیٹ از اگین وی ہیو نادر. آج میں جہاد کی ہوں یا نہیں، ڈیڈ آئی ٹچ دیٹ ڈور اور ناٹ. ایک ہی رکھے دماغ میں یہ ڈور ٹچ کی ہوں یا نہیں. 8 دروازوں میں وہ اب ایک جو ہے غصے کو پی جانا ہے. ون از اباؤٹ غصے کو پی جانا. کیا میں اپنے غصے کو پی ہوں آج فل ڈے میں کی ہوں ایک بار؟ ٹچ دیٹ ڈور. میک شیور دیٹ یو آر ٹچنگ آل دی ڈورس. تو ویسا وے میں حج از واٹ بولے تو پتا نہیں کب ہوگا، ایسا نہیں. میک شیور دیٹ ان ڈیلی بیسس یو آر پٹنگ سم اماؤنٹ دیٹ از اگین فار حج بول کے نیت کرے، ارادہ کرے، اینڈ دین ایوری ڈے میں کر رہی ہوں، دیٹ از اگین آئی ایم ٹچنگ دیٹ ڈور. دیٹس اٹ. میں آئی ایم گیونگ مائی اون سارٹ آف تھاٹس اینڈ ایگزامپلس. ایسا کچھ نہیں ہے آپ اسے حدیث سے ثابت کرے، آپ حدیث سے بتائے. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دوز سیٹ آف تھنگس. بٹ جو محسوس کرتے ہیں نا certain set of things that you can definitely share these things, تو ویسا وے میں کرنے کی کوشش کرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون سی وہ خاصیت ہے، کون سی وہ چیز جو آپ یو لو دا موسٹ؟ اب اس میں دیکھا جائے گا تو رات میں قرآن زیادہ پڑھتے تھے، روتے تھے، توبہ زیادہ کرتے تھے ہر چیز کے لیے. لیکن he used to feel bad for this one. ایک آدمی جو ہے دعا کر رہا تھا، اے یا اللہ مجھے تھوڑوں میں سے کر دے، مجھے تھوڑوں میں شامل کر دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمس اینڈ سیز کہ تھوڑوں میں شامل کر دے، یہ کیا ہے؟ What do you mean by this? وہ آدمی کہتا ہے نارمل انسان ہے. He is not a خلیفہ, he is not a نارمل انسان ہے. وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، it talks about is what کہ تھوڑوں میں سے کر دو. مطلب قرآن شریف میں ہر جگہ تھوڑے ہے. وہ تھوڑے لوگ ہی عقل والے ہیں، تھوڑے والے ہی جو ہے ایمان لانے والے، تھوڑے لوگ ہی جو ہے جنت جائیں گے، تھوڑے لوگ ہی جو ہے تقوی والے ہیں، تھوڑے لوگ ہی توبہ کرنے والے. یہ تھوڑے تھوڑے ورڈ، اکثریت لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثریت لوگ لاپرواہ رہتے، اکثریت لوگ جو ہے عبادت گزار نہیں رہتے. تھوڑے لوگ تو تھوڑے لوگ the fews are being mentioned. تھوڑے لوگ ہی جنت جائیں گے، تھوڑے لوگ ہی جو ہے توبہ کریں گے، تھوڑے لوگ ہی جو ہے this one what do you say اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں گے، تقوی حاصل کر. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے تھوڑوں میں شامل کر دے. اینڈ وین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنے تو ہی واز شاکڈ. یہ چیز مجھے کیوں نہیں آیا، مجھے وہ تھاٹ نہیں کیوں نہیں آیا ہے. اپنے آپ کو اپنا گال رب کرتے ہیں زمین پہ، یا اللہ مجھے کیوں نہیں آیا ایسا تھاٹ، یہ آدمی کو آیا وہ تھاٹ مجھے کیوں نہیں آیا. So that is again about عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Amazing personalities. اب یہ چیزیں ہم ان کے پاس سے ان کے لائف لیسن سے لیں گے انشاءاللہ we'll try to do it. اب یہ تھوڑوں کا ہے نا تو دعاؤں میں ایڈ کر لیں، دعاؤں میں ایڈ کریں کہ یا اللہ مجھے تھوڑوں میں شامل کر دے. جو تو کہتا ہے کہ یا اللہ تھوڑے لوگ ہی ہے، وہ تھوڑوں میں مجھے شامل کر دے یا رب. آپ کے دعاؤں میں یہ ایڈ کر دے. اسی طرح جو ہے جنت کے 8 ڈورس ہے، وہ 8 ڈورس کو ایڈ کر لے. اسی طرح جو ہے یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی ہدایت دے، یا اللہ ثابت قدم کرنے کی ہدایت دے، یا اللہ وہ چیزیں ایڈ کر لے. چوتھی چیز یا رب حیا دار بنا دے، یا رب میرے آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میرے باتوں میں، ہر چیز میں حیا ڈال یا رب، کیونکہ تو حیا کو پسند کرتا ہے. حیا جو ہے دین کا ایک کیریکٹر سے کوالٹی ہے، دین کی ایک کوالٹی از واٹ حیا. یا رب مجھے، میرے شوہر کو، میرے فیملی ممبرس، میرے اولاد کو، گھر والوں کو، سب کو حیادار بنا دے یا رب. حیا کا انکلوڈ کرے. یہ حیادار کہاں سے آیا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یا رب ہمیں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والا بنا دے یا رب، سب سے زیادہ صدقہ. اب یہ کہاں سے آیا ہے کوالٹی؟ حضرت ابوبکر صدیقی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ کوالٹیز ان کے ہے نا، اپنے دعاؤں میں، اپنے ایکشنز میں شامل کر لیں. That is what I have to say. When we read about this seerah, when we read about the Sahabas, نا ان کی کوالٹیز اپنے اس میں کس طرح میں یہ absorb کروں گی، that is very important. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ پلیز رائٹ ڈاؤن few points, اپنا خود کا نوٹس، عملی پوائنٹس میں مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ بات بہت پسند ہے، مجھے یہ بات بہت پسند ہے، یہ لائن بہت پسند ہے. یہ اب دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو لائن ہے، اگر آپ if you just see even this one, I'll end the class now girls، ٹھیک ہے.
there's another important thing I would like to say is that what अच्छा देखिए सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल अज़ीम सुबहान रब्बिल अज़ीम समीअल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ओके, ये चीज जो है हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं। ये क्या होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक आदमी जो है ये पढ़ा था हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये एक आदमी पढ़ा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद पूछते हैं कि ये किसने पढ़ा है, तो वो आदमी हाथ उठाता है, तो ही सेज एक्चुअली ये तुम जो पढ़े थे ना हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये जब तुम पढ़े थे आसमान से जो है फरिश्ते कंपटीशन में लिख रहे थे कि पहला कौन लिखेगा, पहला कौन लिखेगा। नेकियां कंपटीशन में लिखा जा रहा था। सो दैट इज अगेन द थिंग। अब ये चीज जब उमर रज़ी अल्लाह ताला सुने थे, इमीडिएटली ही सेड, उसके बाद से जो है मैं कभी भी जो है अपनी नमाज में हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी कभी नहीं छोड़ा था। मेरे लाइफ लॉन्ग नमाजों में ये शामिल थी। अब ये क्या आया है, एक एक नॉर्मल इंसान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि यस तुम पढ़े हैं और फरिश्ते जो है झगड़ा कर रहे थे नेकियां लिखने में, झगड़ा कर रहे थे, तो दैट इज द मोस्ट पावरफुल वन। अगेन अल्लाह ताला की जबरदस्त तारीफ है। कैसे समी अल्लाह लिमन हमीदा, समी अल्लाहु, सुन लिया अल्लाह ने, सुबहान रब्बिल अजीम, सुबहाना पाक है, सुबहाना का पाक है तू, रब्बी मेरा रब, अल अजीम जो असमत वाला है, सुबहान रब्बिल अजीम। जब आप पढ़ते हैं अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, उसके बाद उठते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु, सुन लिया मेरे अल्लाह ने, क्या चीज सुन लिया, लिमन हमीदा, जो हमद मैं उसका किया हूं। क्या था वो हमद, सुबहान रब्बिल अजीम जो आप किए हैं उसका ही आप कहते हैं कि समी अल्लाहु, सुन लिया अल्लाह ताला ने, लिमन हमीदा, अल्लाह ताला का जो हमद करे हैं वो है। वो कैसा हमद था, हमदन। अब वो हमद का जो है नरेट करता जा रहा है, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, हमदन ऐसा हमद, कसीरन जो बहुत ज्यादा है, हमदन कसीरन तय्यबन सबसे ज्यादा पाक है, पाकीज़ा हमद, मुबारकन फी मुबारक वाला है। व्हाट इज दैट, हमद। क्या जबरदस्त है, देखिए गर्ल्स, दैट इज व्हाट आई विल से। जब मायने से आप नमाज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, एवरी बिट आप एंजॉय करेंगे, एवरी बिट आप एंजॉय करेंगे। आप में वो खुशू आएगा, आप में शौक आएगा, आप मोहब्बत करने लगेंगे। जब आप नमाज में खड़े हैं, यू आर लविंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप मांगते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, आप उस रब की तारीफ करते हैं। क्या जबरदस्त तारीफ है ये। I'll just say as हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अगर आप ये सीक्वेंस को रखेंगे, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, कौन सा है वो तारीफ, तारीफ के बारे में इट इज बीन टॉक्ड अबाउट। सुभान अल्लाह। ठीक है, सो लेट्स एंड अ क्लास। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।